بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پریویس ایپیسوڈ؟ ویسے تو یہ ناول کافی لینتھی تھا، لیکن آج ہم اپنا ناول مکانے جا رہے ہیں تو 8th ایپیسوڈ میں۔ اب یہ میں نے جو لانگ ایپیسوڈ دیے نا، تو اس وجہ سے یہ مک گیا۔ تو ہم آج پڑھیں گے اپنے ناول زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، ریٹن بائی عفت سحر طاہر کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن چلی جائے اور ایپیسوڈ ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا۔ تمکین نے عادل کو بھی ریان کی روشین سے دلی وابستگی کے متعلق بتایا تو وہ خاموش رہ گیا۔ کیوں ایسا فیصلہ کیا اس نے؟ عادی، ریان اور وہ بہت خوش رہتے۔ وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ سینے پر ہاتھ مارتا تو اسے رونا آ جاتا۔ اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا؟ شاعری کے کارڈ چھپنے جا چکے ہیں، گھر میں ڈھولک رکھی جا چکی ہے، محض 1 ہفتہ باقی اور تمہیں اب یہ سوج رہی ہے؟ عادل نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ کیا اس سے بڑھ کر عمر کی بد فطرت سے کوئی واقف تھا؟ مگر یہ روشین، پیسہ تو ریان کے پاس بھی تھا، اور روشین اتنی مادیت پرست کبھی بھی نہ رہی تھی، محض روپے کی خاطر عمر سے شادی کے لیے حامی بھر لیتی۔ امی، آپ کو میری قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ سب جانتی ہیں روشین نے عمر سے شادی کے لیے حامی کیوں بھری۔ وہ آسیہ بیگم کا سر ہو گیا تو وہ گھبرا گئی۔ خوشی کا موقع ہے عادل، یہ کیسی فضول باتیں لے بیٹھے ہو تم؟ میرے دل میں جو پھانسی ہے وہ تو نکل جائے کم از کم۔ ایسی کون سی مجبوری آن پڑی کہ ریان کے ہوتے ہوئے اس کو عمر کو چنا؟ عادل بضد تھا، مگر آسیہ بیگم کچھ بتانے کو تیار نہ تھی۔ 1 ہفتہ رہ گیا شادی میں، تم یہ شوشے چھوڑ رہے ہو؟ کل سے کارڈ بانٹے جائیں گے۔ خواہ باپ کے غضب کو آواز مت دینا کوئی شوشے چھوڑ کر۔ ان کی یوں نظریں چرانے اور پھیکے لہجے میں کہنے پر عادل کھٹک گیا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، ابو سے بھی نہیں پوچھوں گا کچھ، وعدہ رہا، مگر میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ راکھ کو کریت کر پھر سے چنگاری مت ڈھونڈو عادل، بعض اوقات اس سے دوبارہ شعلے بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیف کا شکار ہونے لگی۔ خدا کے لیے امی، مجھ سے تو نہ چھپائے، مرا ہوا منہ دیکھیں گی میرا اگر۔ وہ حسب عادت بھڑک اٹھا تو آسیہ بیگم کا جیسے کسی نے کلیجہ چیر دیا ہو۔ بے اختیاری انہوں نے عادل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ شرم کرو، حد ہوتی ہے بے حیائی کی، ایسی منحوس باتیں منہ سے نکال رہے ہو۔ تو آپ سچ کیوں چھپا رہی ہیں؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اتنے نرم ہاتھ کا تھپڑ کھا کر بھلا اس کا کیا بگڑنا تھا؟ وہ رو دی۔ اتنے دنوں کی وحشت، پریشانی اور کرب آنسو بن کر بہہ نکلا۔ تمہاری یہی شکل مجھے دکھانے کو، تم لوگوں کو اس گھر میں لانے کو وصولی چڑھ گئی۔ باپ کا مان نہ توڑ سکے اور تم اتنی آسانی سے یہ منحوس باتیں منہ سے نکال رہے ہو۔ عادل اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ امی، تنبیہی انداز میں کہتی تیزی سے روشین اندر داخل ہوئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عادل کے کان اس سچ کو سن چکے تھے جسے وہ مہینوں سے اندر چھپائے کینسر بنا رہی تھی۔ روشی، عادل نے بے حد کرب اور دکھ کے احساس میں گھر کری سے دیکھا تو وہ بے اختیار رو دی۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، میری بھی کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی تھی۔ سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ یوں بھیڑ نہیں چڑھائی جاتی۔ وہ مشتعل ہو اٹھا تو روشی نے گھبرا کے آنسو پونچھے۔ خدا کے لیے بھائی، کوئی سچویشن کریٹ نہ کیجیے گا، جب میں مطمئن ہوں تو پھر کس بات کا مسئلہ ہے؟ بکواس بند کرو روشین، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ یوں اپنی زندگی برباد کر کے تم ہمیں خوش کر دو گی؟ ہم سب اکٹھے رہ کر بھی تمہاری بربادی ہی دیکھیں گے، تو تف ہے اس اکٹھے رہنے پر۔ اس سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ میں اس گھر سے دور ہی رہتا۔ تم اپنے گھر میں خوش ہوتی تو ہم تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتے۔ اب اس قربانی کے بعد ہم تمہیں دیکھ کے کڑیں گے۔ ہر وقت پریشان رہیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تمہارے پاس کوئی اور قربانی؟ عادل کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالتا۔ اس کے پیچھے سکندر حیات نے روشین کو بلیک میل کیا اور وہ بے وقوف ہو بھی گئی تھی۔ تجھے میری قسم عادل، اب کوئی تماشا مت کھڑا کرنا۔ شادی کا گھر ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ آصف بیگم نے بیٹے کے ساتھ کھڑے دیکھا تو احساس ہوا کہ واقعی جذباتیت میں ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ عادل سے تو وہ دور رہ کے بھی کبھی کبھار مل سکتی تھی، مگر روشین کی طرف سے جو غم انہیں ملنے والے تھے، ان کی دستک وہ ابھی سے سن رہی تھی۔ اب میں کیا تماشا کروں گا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ جس نے فیصلہ کیا وہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور آپ نے بھی اسی کا ساتھ دیا۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولا تو روشین اس کے شانے سے لگ گئی اور رندھے ہوئے لہجے میں کہا، مت کریں ایسی باتیں بھائی، بس دعا کریں میری خوشیوں کے لیے۔ اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اگر مجھے تمہارے خوش رہنے کا ذرا برابر بھی یقین ہوتا تو ضرور دعا کرتا۔ تمہارے اس فیصلے نے مجھے عمر بھر کے لیے اپنی نگاہوں میں مجرم بنا دیا۔ وہ سلگتے لہجے میں کہتا، پل بھر کو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد جلتی آنکھیں لیے پلٹ گیا۔ روشین ماں سے لپٹ کر روتی۔ دنیا اس پر تنگ ہو گئی تھی یا تنگ کر دی گئی تھی، رانیہ سمجھ نہیں پائی۔ رات کے اندھیرے میں ایک سفری بیگ میں اپنی اشد ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس گھر سے نکلنے کے بعد وہ چڑیا کے دل کی مالک لڑکی جانے کتنے ہمت اور حوصلے سے پیدل ہی ٹھوکریں کھاتی ادھی سینٹر پہنچی کہ وہاں جا کر اندر داخل ہوتے ہی حواس کھو بیٹھی۔ رکشہ یا ٹیکسی کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ جانے کس نیت سے والے سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ 7 بجے وہ گھر سے نکلی۔ شبینہ اپنے کمرے میں تھی، رشیدہ بیگم واش روم میں اور ابرار حسب عادت آوارہ گردی کرنے نکلا ہوا تھا۔
موقع غنیمت جان کر اس نے چادر اوڑھ کر بیگ اٹھایا اور وحشت زدہ سی وہاں سے نکل آئی۔ گلیوں میں جانے کی حماقت اس نے نہیں کی، روشن سڑکوں پر مسلسل 1.5-2 گھنٹے چلتے رہنے کے بعد بھی وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ ہی گئی۔ ایک اسکول میں ملازمت کے دوران ایدی سینٹر کی یہ برانچ اکثر اس کی توجہ کھینچتی تھی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ ایک روز یہی اس کے لیے آغوش مادر بن جائے گی۔ آج وہ عمر کے ساتھ فائنل شاپنگ کے لیے آئی تھی، ولیمے کا لہنگا جسے روشین کے خیال میں وہ باقی شاپنگ کے دوران بھی لے سکتے تھے، مگر عمر نے جانے کیوں اسے ابھی تک کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ بے حد قیمتی اور خوبصورت سٹونز کے کام سے سجا لہنگا خریدنے کے بعد وہ اسے عالیشان سے ہوٹل میں لنچ کے لیے لے آیا۔ عمر پلیز، شادی میں فقط 6 دن ہے، میں تو یوں بھی آنا نہیں چاہ رہی تھی، کجا ہوٹلنگ۔ اس کے تمام تر احتجاج کو عمر نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ وہ ڈٹ کے کھانا کھا رہا تھا جبکہ روشین نے بے دلی سے چند نوالے لیے۔ شادی سے چند روز پہلے عمر کے ساتھ یوں پھرنا اسے قطعاً اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ ان دنوں وہ اس قدر اچھے موڈ میں تھا کہ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے قدرت اسے میرے حق میں بہتر کر دے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ویٹر برتن اٹھا کے لے گیا تو وہ تسلی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب چلیں؟ وہ مسکرا دی۔ یہ مفاہمت کی سیڑھی پر اس کا اگلا ایماندارانہ قدم تھا۔ کارڈ چھپ کے آ گئے؟ وہ پوچھنے لگا۔ روشین چہم سی گئی۔ کل شام ہی آ گئے تھے، آج تو بانٹ بھی دیے گئے ہوں گے۔ اس کے چہرے پر بکھرتی حیا کی لالی نے عمر کی نگاہ کو مزید خمار بخشا۔ یہ حسن وہاں کی غیر مذہب کی عورتوں میں کہاں تھا؟ اسے غرور کا احساس ہونے لگا۔ اور یہ انچھوا وجود فقط میری ملکیت ہے؟ یعنی ہمارے ملن میں فقط 5 روز ہیں، چھٹی روز ہماری گولڈن نائٹ ہوگی، وہ بے باکانہ انداز میں کہتا روشین کو خجالت و شرم میں مبتلا کر گیا۔ عمر اب واپس چلیں؟ وہ مشکل کہہ پائی مگر نگاہ ملانا دشوار ہو گیا تھا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میری برتھ ڈے کا گفٹ تم پر ادھار ہے؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں تھا۔ عمر نے انگلیوں سے اپنا گال سہلایا، جیسے اس روز کے تھپڑ کا ذائقہ یاد کر۔ روشین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات، عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ روشین کا دل گھبرانے لگا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے روشین کہ تم جیسی با کردار لڑکی میری بیوی بن رہی ہے۔ وہ غیر متوقع الفاظ ادا کر رہا تھا۔ مگر تم نے منگنی کے اس پیریڈ کو مجھ جیسے آزاد منش آدمی کے لیے ایک مسئلہ، ایک حسرت بنا دیا ہے۔ روشین کو کسی خوفناک سی حقیقت کا ادراک ہونے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا عمر اپنے ہوش میں نہ ہو۔ وہ یک لخت پریشان سی کھڑی ہوگی۔ اب مذاق ختم کرے، سب گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ فری تو سر شام ہی سب کو اکٹھا کر کے ڈھولک رکھ لیتی ہے۔ اس نے بات بدلنا چاہی۔ بیٹھ جو روشین اور اطمینان سے میری پوری بات سنو، وہ تحقیرانہ لہجے میں گویا ہوا۔ عمر دیر ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ بیٹھ جاؤ۔ اب کی بار وہ قدرے بے لحاظی سے بولا تو سوری گائز، ایک تو یہ نا طبیعت تھوڑی سی آواز آ رہی پڑی ہے میری، لیکن کھائیے ہم پڑھتے ہیں۔ اب کی بار وہ قدرے بے لحاظی سے بولا تو مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق سے بیٹھنا ہی پڑا۔ وہ مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ روشین کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو روشین سکندر، بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں حسرت کا ناسور نہیں پالا۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتا ٹیبل پر اس کی طرف جھکا۔ ہماری گولڈن نائٹ ٹھیک 5 روز بعد صحیح، مگر میں اس ہوٹل میں 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ تنہا گزارنا چاہتا ہوں، شادی سے پہلے۔ وہ کتنے بھی اندازے لگا لیتی مگر اس قدر شیطانیت بھری گراوٹ اس کی سوچ سے پرے تھی۔ وہ اس قدر آرام سے ڈیمانڈ کر رہا تھا جبکہ روشین کو لگا غیرت کے مارے وہ زمین میں دھنس گئی ہو۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، کبھی ہراس۔ اچھا اب اگلا سین شروع ہو چکا ہے۔ کبھی ہراس کے سنگ اس کا یہ گیت گنگنانے کو جی چاہتا تھا۔ واقعی زندگی کی تپتی دھوپ میں وہ اس کے لیے گھنا سایہ ہی تو بن کے آیا تھا۔ اچانک ایک دن دم سے اس کی راہوں کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن کر اسے ماسی سے ملکہ بنا دیا اور اس کی زندگی کو پھولوں سے بھر دیا۔ مگر پھر وقت کی کیسی آندھی چلی کہ تنکا تنکا کر کے جوڑا اس کا آشیانہ بکھر کے رہ گیا۔ وہ تناور درخت اپنی چھاؤں سمیٹ کے اسی آندھی میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور وہ تپتی دھوپ میں بے امان اور بے سائباں رہ گئی۔ آج اسے ایدی سینٹر میں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق اس نے خود کو سنبھال ہی لیا، خود کے لیے نہیں، اس آنے والی زندگی کے لیے جو اس کی کوکھ میں پل رہی تھی اور 5ویں مہینے میں جس کی حرکت کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے فائل کھولی۔ اس کی کل متاع اور شاید آگے جینے کا سہارا، میٹرک، FA اور BA کی اسناد۔ احراز سے شادی کے بعد وہ چچا کے گھر سے جہیز میں یہ واحد شے لائی تھی جنہیں اس کے احراز کی زندگی میں آنے کے بعد بیکار شے جان کر الماری کے پیچھے کونے میں گھسا دیا۔ مگر اس رات جب وہ اپنے چند جوڑے کپڑے کے ساتھ اس گھر سے نکلنے لگی تو سب سے پہلا خیال اسے اسی متاع کا آیا کہ جس کے بغیر اب شاید زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ سینٹر کی ہیڈ سے اجازت لے چکی تھی اور اب زندگی میں اس کا کڑا امتحان شروع ہونے والا تھا، یعنی پھر سے کسی اسکول میں جاب کی تلاش۔ خدا تمہارا بھلا کرے احراز، جہاں رہو، جس کے ساتھ رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ خدا تمہاری مشکلیں آسان کرے کہ زندگی میں تم نے مجھے کچھ بہت اچھے دن، بہت اچھی یادیں دے دی، ایک ننھی سی جان کو میری نان کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ میں مر نہ سکوں۔ اس کی آنکھیں پھر بھر آئی تو اس نے انہیں بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ وہ اب کبھی رونا نہیں چاہتی تھی۔
آفس میں اطلاع کر کے وہ سینٹر کے گیٹ کو پار کر کے باہر نکلی تو باہر کا شور ہنگامہ، ٹریفک، لوگ اس کے گھبرا کے چادر کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا جیسے وہ اس دنیا میں پہلی بار آئی ہو، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ چیختی چلاتی بھاگتی دوڑتی زندگی سے ڈرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سو وہ خود کو مضبوط بناتی، تیزی سے قدم اٹھاتی، فٹ پاتھ پر چلتے اپنے جیسے بہت سے لوگوں میں مدغم ہو گئی۔ وہ اس کی اس شاندار آفر کا جواب تو کیا دیتی؟ عمر کے سنجیدہ پتھریلے تاثرات دیکھ کر اس کی حالت گیر ہونے لگی۔ تب وہ اسے بازو تھام کر باہر گاڑی تک لایا۔ روشین اپنے حواس میں ہی کب تھی۔ اتنی ذلت، اتنا گھٹیا پن! گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ میں نے جو کچھ تم سے کہا وہ جھوٹ یا مذاق مت سمجھنا، ابھی ہماری شادی میں 6 دن باقی ہیں، یعنی تمہارے پاس فیصلے کے صرف 5 دن ہیں۔ روشین، دن یا رات جس وقت تم کہو میں ملنے کو تیار ہوں، مگر یہ طے ہے کہ شادی سے پہلے میں تم سے ریلیشن چاہتا ہوں، ورنہ 25 تاریخ کو بارات نہیں آئے گی۔ یہ بات لکھ کے رکھ لو روشین سکندر۔ وہ بے حد حقارت سے کہہ رہا تھا۔ کیا تھی وہ اس کے نزدیک؟ کوئی طوائف یا پھر کوئی رکھیل کہ جس کے ساتھ وہ شادی سے پہلے جسمانی تعلقات استوار کرنے کی بات کر رہا تھا؟ وہ چیخنا چاہتی تھی، اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ سماعتوں میں تیزاب بن کے اتر رہے ہیں۔ اس کی نسوانیت ان عریاں لفظوں کو سننے کی متحمل نہ تھی، مگر بالمقابل عمر رضوان حیات تھا، جس کے لیے عزت، غیرت یا انسانیت محض الفاظ تھے۔ اسے گیٹ کے باہر اتار کر تمانیت سے مسکراتا وہ گاڑی اڑا لے گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اندر لائی۔ شکر تھا کہ فرحین روزانہ کی طرح سب کو اکٹھا کیے ڈھولک رکھے شور و گل مچائے بیٹھی تھی، سو وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آصیہ بیگم نے اشارے سے بلایا بھی تو اس نے ہاتھ ہلا کر ٹال دیا۔ اس کی حالت ہی کہاں تھی کسی کا سامنا کرنے کی۔ کمرے میں جاتے اس نے دروازہ لاک کیا اور جیسے ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، زور زور سے، مگر باہر ڈھولک کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ اس کے ماتم کو کوئی نہیں سن پایا۔ یا خدا، میرا کیا قصور ہے؟ یہی کہ میں نے اپنے باپ کا کہاں نبھایا، یا پھر یہ کہ اپنی ماں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے خود کو سولی پر چڑھنے کے لیے پیش کر دیا، کہ یہی غلطی تھی میری؟ مگر اتنی بڑی سزا! اس کی روح تک لرز کے رہ گئی۔ عمر حیات انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں کوئی شیطان تھا، خون چوسنے والا درندہ۔ اسے یاد آیا عادل نے کہا تھا کہ عمر کو وہ بے حد اچھی طرح جانتا ہے، وہ نہ تو انسانیت کو مانتا اور نہ ہی اسے رشتوں کی اہمیت کا کوئی احساس ہے۔ مگر تب وہ اس بات کو نہیں سمجھی تھی، مگر اتنی گہرائی سے عادل بھی اسے کہاں جانتا ہوگا؟ اور اگر واقعی وہ برات نہ لے کر آئے تو؟ روشین کے حواس ٹھٹھرنے لگے۔ عمر کی باتیں، اس کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجتے تو اسے اپنا وجود گھٹیا، کسی پستہ قامت بونے جیسا محسوس ہونے لگتا۔ ایسی لڑکی سمجھتا تھا وہ اسے جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ رات گزارنے پر تیار ہو جائے، یہ سوچ کر کہ ایک آدھ دن میں بعد نکاح بھی تو اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ روشین کی یہ سوچ کر اور رو رو کر حیرت گیر ہو رہی تھی، مگر اس مسئلے کا کوئی حل نہ تھا ماں سوائے عمر کی شرط ماننے کے، ورنہ وہ برات نہیں لانے والا تھا۔ اور روشین نہیں سوچ پا رہی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی کیسے یہ ساری تفصیل بتائے۔ شاید اس کا ایک اور حل تھا، اس کی موت۔ اس نے 20 اسکولز میں جا کر ویکینسی کا پتہ کیا، مگر قدرت نے شاید اس کے امتحان ابھی ختم نہ کیے تھے، تبھی تو کسی جگہ ویکینسی نہ ملی اور کہیں اس کا محض BA پرائیویٹ ہونا اس آڑے آ گیا۔ ایک ماہ ہی میں وہ تھکنے لگی، مگر اندر ہلچل مچاتا وجود اسے احساس دلاتا کہ اسے تھکنا نہیں، چلنا، چلتے رہنا زندگی اور رک جانا موت ہے۔ اور ماں، میں بھی اس دنیا میں آنا، جینا اور زندگی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ کون ہوتی تھی کسی زندگی کو نمو پانے سے روکنے والی؟ سو ہر روز کمر کس کے میدان میں اترتی، تلخ و شیریں جملے، طنزیہ نگاہیں سب برداشت کر کے بھی زندہ تھی کہ جو کچھ جھیل چکی ہے اس کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہ تھا۔ ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں اسے نوکری مل جانے کا مشردہ سنایا گیا تو بے حد احسان کرتے ہوئے تنخواہ پورے 1500 بتائی گئی۔ پورے مہینے کی محنت اور خجل خواری کے بعد محض 1500! وہ تھکے تھکے انداز میں وہاں سے اٹھ آئی۔ 1500 میں بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے پاس کوئی گرم کپڑا تک نہ تھا، نہ سویٹر۔ ایسے میں کسی کے گرم سانسوں نے اسے کے رخساروں کو چھوا۔ چلتے چلتے اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ جس شخص نے اسے زندگی سے محبت کرنا سکھایا، آج وہی اس کے لیے شجر ممنوع ہو چکا تھا، کجا اس کی یادیں۔ اسے راستے میں پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا تو زوردار ٹھوکر نے منہ کے بل گرا دیا۔ اس کی فائل ہاتھوں سے چھوٹ کے دور جا گری۔ اسی وقت 2 مہربان ہاتھوں نے شانوں سے تھام کر اسے سہارا دیا تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ یہی حال مقابل شخصیت کا بھی تھا۔ اعراز صاحب تے نہیں آ گیا؟ فرحین دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور اندر وہ شام غریبہ منا رہی تھی۔ خود کو جتنا بھی سنبھال سکتی تھی، مگر اس کا حلیہ تو ایسا ہو رہا تھا جیسے آج بابل کی عزت سر راہ اڑا آئی ہو۔ مگر فرحین کو ٹالنا بھی تو ضروری تھا۔ کیا ہے؟ تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی حماقت نہ کی تھی، اسے تو شاید وہ دھوکہ کھا ہی جاتی، مگر اس کی لٹی پٹی حالت دیکھ کر وہ تو کسی بھی جھوٹ کا اعتبار نہ کرتی۔ تم کیوں آتے ہی کمرہ نشین ہو گئی ہو؟ باہر سب بیٹھے ہیں تمہارے انتظار میں۔ وہ واقعی اندازہ نہیں کر پائی کہ روشین کس قیامت کا شکار ہے۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ابھی نماز پڑھ کے بس سونے لگی ہوں۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اور یوں بھی کس نے کہا اتنے گھنٹے بازار میں خوار ہونے کا؟ گھر میں آ کر یوں نخرے دکھائے جا رہے ہیں۔ ابھی دروازہ کھلا ہوتا تو وہ اسے زبردستی ساتھ لے جاتی۔ اب جاؤ بھی، فری، میرے سر میں درد ہے، پلیز۔
اس کا دل تو چاہ رہا تھا دروازہ کھولے اور اپنی ماجائی سے لپٹ کر دھاڑے مار کے روئے اور اسے بتایا کہ اس گھر میں بارات نہیں آ رہی بلکہ اس کی عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے، مگر کن الفاظ میں کیا بتائے اسے کہ اس کا ہونے والا شوہر شادی سے پہلے اس کے ساتھ رات اور کھانا کھائی ہوں، اب سوؤں گی بس۔ اس نے بات ختم کر دی۔ آج پھر کوئی مزاج دکھایا ہوگا موصوف نے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لیتی رہو گی تو نہ دل رہے گا نہ دماغ۔ خدا نے دو کان اس لیے دیے کہ ایک میں سے سنو اور دوسرے میں سے نکال دو۔ وہ جاتے ہوئے آوازیں بلند بڑبڑانے سے باز نہیں آئی تھی۔ روشین آنسو بہاتی وضو ہو کر مسلے پر آ کھڑی ہوئی تو وہ سراپا آنسو تھی اور دل محو مناجات۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب کبھی زندگی میں اس کا شازمہ بھابھی سے سامنا ہوگا، وہ بھی اس صورتحال میں۔ سنبھل کے بھئی، کیا حال ہے جنابہ کے؟ اسے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے شگفتگی سے پوچھا تو وہ اتنے عرصے بعد ایک مہربان چہرے کو سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ بھابھی! ان سے لپٹ کے وہ موقع اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رانیہ! وہ ششدر تھی، سراپا سوال بن گئی، کیا ہوا؟ مگر اس کا رونا کسی کو اچانک سامنے پا کر خوشی کے مارے رونے والا نہیں تھا، وہ اس لیے اس کی فائل اور اپنا بیگ سنبھالتی اسے قدرے کنارے پر لے آئی۔ کیا ہو گیا رانیہ؟ گھر میں سب خیریت ہے اور تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہیں سوال کرتے ہوئے دفتن خیال آیا، کہاں اس کا گھر اور کہاں یہ علاقہ؟ سب ختم ہو گیا بھابھی، سب کچھ۔ وہ بلک رہی تھی، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ بغور اسے دیکھا تو پیلی رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ انہوں نے محبت سے اسے تھپتھپاتے ہوئے فی الفور رکشہ روکا اور اسے ایڈریس بتاتے ہوئے رانیہ کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ وہ ابھی بھی روئے لے جا رہی تھی۔ شازمہ بھابھی کا دل ابہام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں، اپنے والدین کے گھر، جس کا اوپری پورشن ابھی بھی کرائے پر تھا اور نچلے پورشن میں وہ خود رہائش پذیر تھی اور اب پہلے سے اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے فربی مائل وجود نے شازمہ بھابھی کو اس کی حالت کا اندازہ فراہم کر دیا، سو انہوں نے نڈھال ہوتی رانیہ کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا، بلکہ اب تکیہ کمر کے پیچھے رکھ کر زبردستی ٹیک لگوا دی۔ ابھی جی بھر کے باتیں کریں گے، مگر پہلے میں تمہارے اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤں۔ وہ بے حد اپنائیت سے کہتی اسے پیار سے تھپکتی چلی گئی۔ رانیہ تشکر سے اوپر دیکھنے لگی، ابھی خدا کی زمین اچھے لوگوں سے خالی نہ ہوئی تھی۔ شازمہ بھابھی جلد ہی ٹرے ہاتھوں میں لیے لوٹی تو اس میں چائے کے 2 مگ تھے اور ایک پلیٹ میں فرائیڈ رول موجود تھے اور دوسری میں بسکٹ۔ جلدی میں بس یہی ہو سکا، مگر پیٹ بھرنے کو کافی ہے۔ وہ مسکرائی، مقصد اس کی ذہنی حالت کو اعتدال پر لانا تھا، وہ اگرنہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر تو ان کا دل بھی دھک سے رہ گیا، مگر فی الحال انہوں نے اسے ایک لفظ بھی پوچھے بغیر اسے زبردستی چائے پلائی اور 2-4 بسکٹ بھی کسی طور کھلا ہی دیے۔ فرائیڈ چکن رولز کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ چلو کچھ تو پیٹ میں گیا، وہ اتنے پر ہی مطمئن ہوگی اور اپنا چائے کا مگ خالی کر کے برتن کچن میں رکھ آئیں۔ اب تھوڑا سا آرام کر لو رانیہ، انہوں نے کہا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ کچھ پوچھیں گی نہیں بد نصیب سے؟ کیا ہوا رانیہ؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ تو خود سارے حالات جاننے کو بےتاب تھی، اب جب کہ اس نے خود ہی بات شروع کی تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میری قسمت میں شاید گھر اور گھر کا سکون نہیں ہے بھابھی، وہ دل گرفتہ تھی۔ ساری بات کھل کے بتاؤ رانیہ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ احراز کہاں ہوتا ہے آج کل؟ شازمہ بھابھی نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے ساری الف لیلا سنا دی۔ شازمہ بھابھی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے خدا، احراز کا دماغ خراب ہوا تھا کیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میری قسمت ہی خراب ہے بھابھی، کسی سے کیا کھلا؟ اتنے مہینوں میں بھی وہ سنبھل نہ پائی تھی، آنکھیں تھی کہ کسی پل خشکی نہ ہوتی تھی۔ اور گھر والوں نے کچھ نہیں کہا اسے؟ کسی کو انہوں نے اپنی خبر دی ہوتی تو پتہ ہوتا۔ وہ تلخی سے بولی۔ اور تمہیں نکال دیا وہاں سے؟ وہ تعصب سے بولی تو رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بلکہ اب تو سب کو مجھ سے ہمدردی تھی، میں نے کون سا کبھی کسی کا برا چاہا یا برا سوچا تھا بھابھی؟ تو پھر تم کیوں یتیم خانے میں پڑی ہو؟ وہ متعجب تھی۔ حالات شازمہ بھابھی، حالات۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر ازردگی سے بولی، ماں باپ تو تھے نہیں جن کے پاس چلی جاتی۔ ساس نے میرا بھلا ہی سوچا کہ چچا چچی کو میری طلاق کی خبر نہ ہونے دی، ورنہ اس بار میری واپسی میرے لیے اور بھی امتحان بن جاتی، میرے لیے بھی مشکل اور ان کے لیے بھی۔ مگر پھر تم ایدی سینٹر کیوں چلی آئی رانیہ؟ تمہاری کوکھ میں بچہ تھا احراز کا، وہی رہتی اور حق وصول کرتی اس کا۔ لہجہ پر خاموش رہتے ہوئے رانیہ نے جیسے الفاظ جمع کیے تھے یا پھر ہمت پھر بھیگے لہجے میں بولی، ابرار کی وجہ سے وہ ایک رات اکیلے میرے کمرے میں آیا تھا۔ شازمہ بھابھی نے بے یقینی بھرے خوف سے اسے دیکھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے تھے، پانی کے ستارے جنہیں دنیا آنسو کہتی ہے۔ کیا کروں، کس سے کہوں اور کن الفاظ میں کہوں؟ کتنے ہی سوال تھے جو اسے بن موت مار رہے تھے، مگر کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ مل رہا تھا۔ گھر والے اس کی دن بدن مرجھاتی شکل دیکھ کر پریشان تھے۔ شادی میں 4 دن رہ گئے اور وہ مرجھائی ہوئی کلی لگ رہی تھی۔ کیا ہے، اب خوش کیوں نہیں ہوتی تم؟ فرین کو غصہ ہے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے اسے پارلر لے جاتی، کبھی فیشل، کبھی پیڈی کیور، مینی کیور اور کبھی نت نئے ہیئر کٹ کے لیے۔ شاید اسی سے فرق پڑ جائے، وہ سوچتی، مگر جب اندر ہی رونقوں کے پھول نہیں کھل رہے تھے تو باہر تک مہک کیسے پہنچتی؟ تب فرین اس پر الٹ پڑی۔ فری! آسیہ بیگم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اوفو امی، اب اگر بندہ اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگائے تو کم از کم بہادری سے تو لگائے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ادموا کرنا۔ دیکھنے والے رگ باتیں بناتے ہیں کہ عمر جیسے امریکہ پلٹ شانداز شخص سے شادی ہو رہی ہے، مگر روشین کے چہرے پر وہ چمک نہیں جو ہونے والی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔
وہ بھی اپنی جگہ سچی تھی۔ روشین دل میں سوچ کے رہ گئی، بھلا اس شخص کے نام سے منسوب ہونا خوشی کا باعث ہو سکتا ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا، کیا اس شیطان کے نام چہرے کی چمک بننے کے قابل ہے؟ وہ جو خود سراپا تاریکی ہے، وہ دوسروں کو بھلا کیا روشنی دے سکتا ہے؟ وہ تو خود اندھیرا تھا، بدی کا گہرا عمیق اندھیرا۔ کوئی نہیں، لوگوں کو تو یوں بھی باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بچھڑنا بھلا آسان ہوتا ہے؟ آسیہ بیگم نے سب جانتے ہوئے بھی روشین کی حمایت کی تو ان کا لہجہ آپ و آپ بھیگ سا گیا۔ تمہاری شادی ہو، پھر دیکھوں گا کتنا چمکتی ہو۔ گھر والوں کی جدائی کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی امی، اب بندہ ہر وقت خود کو قربانی کا بکرا سمجھے، بلبلاتا اور ہراساں ہو کر تو نہ پھرے۔ اس کے اعتراضات بجا تھے۔ روشین بے چارگی سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کل مہندی کا مشترکہ فنکشن تھا۔ عمر کی فرمائش پر مرغزار کے لان میں دلہا دلہن کی طرف سے اکٹھا پروگرام رکھا گیا تھا۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھیں اور روشین کے حواس ٹھٹر رہے تھے۔ وہ ساکھ سے سب کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتا روشی، کیا کروں؟ تمہیں برا بھلا کہوں یا پھر اس قربانی پر گولڈ میڈل پہناؤں؟ بہت اونچی مسند پر راجمان ہوگی اور دل نہیں چاہتا اس شادی کو شادی کہنے پر، مگر صرف تمہاری محبت کی خاطر۔ عادل ضبط سے لہو رنگ آنکھیں لیے اسے کہہ گیا اور بے اختیاری سے لپٹ کر رو دی۔ کیوں قربان ہوگی روشی؟ اس قدر فضول انداز میں کیوں بلیک میل ہو گئی؟ بس ایک بار مجھے تو کہتی، کیا سمجھتی ہو خود مر کے تم ہمیں زندگی دے رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہم سب 1000 بار مریں گے۔ مگر اب وہ کیا کرتی؟ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وقت گزر جانے کے بعد اب تو سر پر آن پڑی تھی۔ رات بھر ابھی فرحین کمرے میں نہیں آئی تھی جب اس نے لرزتے دل کے ساتھ عمر کا موبائل نمبر ملایا۔ جواباً اس کا بہت خوشگوار لہجہ۔ تو کیا وہ واقعی مذاق کر رہا تھا؟ پل بھر کو روشین کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا۔ کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف بھی ڈھولک بج رہی تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ کیا وہ سب تباہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ روشین نے تیزی سے سوچا، اگر وہ واقعی اپنے بیہودہ مطالبے پر ڈٹا رہا اور اس کی بات نہ مانے تو وہ گھر والوں کو کیا کہہ کر بارات لے جانے سے منع کر سکتا ہے؟ اس کا ذہن صورت سے کام کر رہا تھا۔ واقعی یہ تو اسے سوچا ہی نہ تھا۔ اس سے منسلک روشین کا بہت بڑا رشتہ بھی تھا، اس کے چچا کا، رضوان حیات کا۔ مگر عمر کا اگلا سوال گویا تیزاب کی صورت اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ خود آ رہی ہو یا میں لینے آؤں؟ ہوٹل کے کمرے کی ریزرویشن کل تک کے لیے ہے ڈارلنگ۔ وہ شاید ہلا گلا کرنے والوں سے ہٹ گیا تھا۔ پس منظر سے ابھرنے والی ڈھولک کی آواز معدوم تھی اور عمر کا لہجہ لطف اٹھانے والا۔ روشین کا دل کسی شکنجے میں کسا جانے لگا۔ شادی میں محض 1 روز باقی، عمر ایسے فضول مذاق مت کریں۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ کون مذاق کر رہا ہے؟ دوسری جانب سے اس کی گراہٹ ابھری تو روشین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ عمر، فقط 2 روز تو ہیں ہماری شادی میں، پھر اس فضول مطالبے کا کیا مطلب؟ وہ بے بسی کے مارے اس کے سامنے گھگیانے لگی۔ مگر تس تو شاید انسان کھایا کرتے ہیں۔ اس سے تم پر اچھی طرح واضح ہوگا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ پا کر رہتا ہوں۔ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر میری غیرت کو للکارا تھا روشین سکندر، اب مزہ چکھو اس نافرمانی کا۔ وہ حقارت سے کہتا اپنی نام نہاد غیرت کا انوکھا پرچار کر رہا تھا۔ روشین کو دکھ کے مارے رونا آ گیا۔ یا الہی، یہ اس شخص کی غیرت ہے؟ میں نے اس کی ایک بے غیرتی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ خدا کے لیے عمر، وہ منت و سماجت پر اترا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ نیا پار لگے، باپ بھائی کی عزت کا جنازہ اسی دہلیز پر نہ نکل جائے۔ خدا کو درمیان میں مت لاؤ۔ نفرت ہے مجھے بار بار خدا کا واسطہ دینے والوں سے۔ کرنا کرانا خود کچھ نہیں اور نام خدا کا۔ وہ لرزنے لگی۔ کیسا لادین شخص تھا، کوئی رشتہ، کوئی روحانیت جس میں نام کو نہ تھی۔ میں نہیں آ سکتی عمر، شادی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے معافی مانگ لوں گی، مگر میں مر کے بھی شادی سے پہلے یوں آپ کے ساتھ۔ اس کی آواز گھٹ سی گئی، مگر وہ اس کا سارا مطلب سمجھ کر وحشیانہ انداز میں کہکہ لگا کے ہنسا۔ میں تو چاہتا ہوں روشین سکندر، تو نہ تم آؤ اور نہ بدلے میں پرسوں میں آؤں۔ بیٹھی رہو ایک کونے میں اپنے خدا کو لے کر۔ وہ کفر بک رہا تھا اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوا کرتی ہے، کب کہاں سر پر پڑے اور ساری فرعونیت ہوا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ عمر بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کھونے اور کیا پانے جا رہا ہے۔ وہ بڑے تنفر سے اسے جتا رہا تھا۔ میری پرسوں کی امریکہ واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہے روشین، سو کل رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ آ جاؤ تو میں تمہاری خاطر چند ہزار کا نقصان برداشت کر لوں گا، ورنہ تم اور تمہارا باپ ہاتھ ملو گے رشتہ ہاتھ سے نکلنے پر۔ اور میں؟ وہ پھٹ سی پڑی۔ آپ کا تو فقط چند ہزار کا نقصان ہوگا عمر، اور چند دن بعد کی سیٹ دوبارہ مل جائے گی، مگر میں بہت زیادہ دیندار نہ ہوتے ہوئے بھی جانتی ہوں کہ میرے پلے کیا رہ جائے گا اس ذلت کے پل پر سے گزرنے کے بعد۔ میری تو ایک عمر کی ریاضت اکارت جائے گی، آئینے سے نظریں نہیں بنا پاؤں گی، اور آپ ایک آبرو باختہ سے زیادہ عزت دے پائیں گے مجھے؟ سکندر حیات کے لیے عزت کوئی مسئلہ نہیں۔ تم لوگ شاید بھول گئے ہو میری بہن کا رشتہ کیسے چھوڑا تھا عادل نے۔ اس کا رونا دیکھا ہے میں نے، وہ کانٹا بھی لگے ہاتھوں دل سے نکل جائے گا۔ تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے عمر، باقی تمام کی عزت کو یوں داؤں پر لگانے سے کیا حاصل؟ اسے خدا پر بھروسہ تو آخری حد تک اس کے بندے کو آزما لینا چاہتی تھی، اپنی طرف سے کسر نہ اٹھا رکھنا چاہتی تھی۔ نادان اور کم فہم جو تھی، جانتی نہیں تھی کہ اس کے بندے ایسی آزمائشوں کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ اگر وہ یوں اڑیل پن پر اتر آیا تھا تو روشین کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بھی مٹی کا ایک پتلا تھا، محض مٹی کا پتلا جو کہیں سے بھی اٹھا کے گوندا جا سکتا ہے۔ اتنی عزت کی پاسداری ہوتی تو تمہارے باپ تمہیں میرے آگے پیش نہ کر دیتا۔ وہی حقارت، وہی فرعونیت۔ روشین کے وجود کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ خود اسے بھی سنبھالے نہ جا رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تو وہ بیٹھی بیٹھی ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ شاید یہی انت تھا اس رشتے کا، اور شاید کہ روشین حیات سکندر حیات کا بھی۔
وہ بے خیالی میں آنسو بہاتی اپنی اور اراز کی ہنی مون کے دوران کھینچی کی تصویروں کے البم کھولے اپنی دنیا کے لٹ جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ فقط ایک بار ہلکے سے دروازہ کھٹکا کر کھنکارتا ہوا ابرار یوں اس کے کمرے میں داخل ہوا جیسے اجازت کے تمام ضوابط پورے کر لی ہوں۔ اس قدر اچانک آمد پر نہ تو چہرے سے شکستگی کے نشان میں ٹا پائی اور نہ ہی اس البم کو چھپا پائی جسے چھونا اب تو اس کے لیے جرم بلکہ گناہ ہی تھا شاید۔ ابرار نے اچٹتی نگاہ البم پر ڈالی تب وہ حواس میں لوٹی اور البم بند کر کے پرے دھکیلی اور گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ جی شاید مجھے آواز نہیں آئی، وہ ہکلا کے رہ گئی۔ ابرار نے سانے بھر اس کی شکل دیکھ کر تعصب سے کہا، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو؟ وہ آج اچانک سی اس کے سامنے تم پر اترا تو رانیوں کا احساس ہوا کہ کون سا رشتہ کھو چکی ہے، مگر اب وہ اسے کیا سمجھانے آیا تھا؟ وہ منہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ جس سے تمہارا شرعی رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا، اب یہاں اپنی عمر کاہے کو برباد کرتی ہو؟ جاؤ واپس لوٹ جاؤ اور اپنی زندگی نئے سرے سے گزارو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رانیوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ اس کے لب و لہجے میں ہمدردی کا عنصر تھا بھی یا نہیں۔ میں کہاں لوٹ کے واپس جاؤں ابرار بھائی؟ واپس تو وہ لوٹتے ہیں جو وداع ہوتے ہوئے ماں باپ کا مان ساتھ لاتی ہیں، میرا تو پیچھے کوئی نہیں۔ آپ تو سب جانتے ہیں اچھی طرح، اس کی آواز بھر آ گئی۔ مگر اب یہاں بھی کون رہ گیا تمہارا؟ وہ یوں ایک دم سے جھنجھلا گیا جیسے رانیہ کی بحث پسند نہ آئی ہو۔ امی نے خود سے مجھے کہا ہے کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ آنے والے وقت کی چاپ سن کر خوفزدہ سی ہو گئی، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ کہہ سکی کہ میرے نہ صحیح اس کے تو بہت سے رشتے ہیں یہاں، میں تو چلی ہی جاؤں گی، مگر یہ اس کا ٹھکانہ کیا؟ جب کوئی جانتے بوجھتے اندھا بن رہا تو اسے راہ دکھانے سے کیا حاصل؟ وہ بھی مجبور ہے انسانیت سے اور بس، ورنہ تمہیں دیکھ کر بس ان کے غم میں اضافہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں لگی لپٹی رکھے بغیر بولا تو وہ رانیہ کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ شرمندگی کا اندیکھا ہزارے سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے تو سوچا کہ باقی کی زندگی اب اسی کے گھر کے کسی کونے میں خاموشی سے گزار دے، مگر اس طرح کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابرار یوں اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی سے وہ اس کو شکست کا راز پا گیا۔ وہ خاموش بیٹھی محض آنسو بہا رہی تھی اور کچھ نہیں۔ تب وہ خود ہی گویا ہوا، کل کو جب بھائی لوٹے تب بھی یہی ہونا رانیہ، سو کٹھن ہی صحیح مگر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو تمہیں کرنا ہی ہے۔ رانیہ کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اب بھلا وہ کیوں لوٹنے لگا؟ جو زنجیر تھی پاؤں کی وہ تو کاٹ دی اس نے۔ ہاں ایک حل ہو سکتا ہے جو میں نے سوچا، اس کے بعد وہ نہ صرف تم پہلے کی طرح سر اٹھا کر یہاں رہ سکتی ہو بلکہ تمہاری حیثیت پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ابرار نے یک لختی امید کا سرا پھر سے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار ہی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھنکارا، اگر تم اس گھر میں رہنا ہی چاہتی ہو تو اس نام اور بے مقصد تعلق سے بہتر ہے کہ اسے کوئی واضح نام اور حیثیت دے دی جائے۔ آج گھر والوں کو تم سے ہمدردی ہے تو محض اس لیے کہ سبھی کا دکھ تازہ ہے، کل کو جب بات ذرا پرانی ہوگی تو سب کو احساس ہوگا کہ اب تم بوجھ بن گئے، تمہارا خرچہ کون اٹھائے گا، بچے کی ضروریات اور اخراجات۔ وہ کہہ رہا تھا اور شاید غلط نہیں کہہ رہا تھا، مگر رانیہ کو ان الفاظ اور اس تمہید کے درپردہ مطلب کے سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ بھی شاید اس کی مشکل کو سمجھ گیا، تبھی قدرے توقف کے بعد سپاٹ لہجے میں بولا، اس گھر میں باعزت طریقے سے رہنے کا ایک ہی حل ہے تمہارے پاس، مجھ سے شادی کر لو۔ ابرار کی آفر نہیں ایک دھماکہ تھا جو رانیہ کے آس پاس کہیں ہوا، وہ تمام رشتوں اور ان کے مان کے پرخچے اڑا گیا۔ رانیہ سکتے میں تھی اور ابرار لوٹ گیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں بھابھی، اس گھر میں رہنے کی کوئی صورت بنتی تھی؟ خدا معاف کرے، ابرار بھائی کو ہمیشہ میں نے دل سے بھائی مانا، بھلا اس بارے میں سوچ سکتی تھی میں، اس لیے ہمیشہ بہتر سمجھا کہ کسی شیطانی شر کے پھیلنے سے پہلے وہاں سے نکل آؤں۔ وہ آنسو بہاتی نے اپنی داستان غم سنا رہی تھی، نے ابرار کی پیشکش یا اس کی سوچ میں کوئی عظمت دکھائی نہیں دی۔ اگلا سین پل بھر کو روشین کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا، کیسی ہو، کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح میرا خیال سین ریپیٹ ہو گیا۔ یہ بھی سین ریپیٹ میں ہے جی۔ یہ تو دیوار گرتے ہی راستہ بنانے والی بات کی تھی اس نے۔ ایک لڑکی جسے حمل کی حالت میں اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، اس پر ہمدردی کے طور پر گھر میں پناہ دینا بلکہ اپنے آنے والی نسل سے ہمدردی کی بجائے اسے ایسی آفر کرنا کہیں سے بھی انسانیت نہیں کہلاتا تھا، اور ایسا گناہ عظیم سرزد ہوا تھا کہ ابرار سے اس کی عدت کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے شادی کا پیغام دے رہا تھا۔ مذہب سے دوری بھی بعض اوقات کیسے کیسے گناہ سرزد کروا دیتی ہے کہ انسان کو اپنی جذباتیت میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم گھر میں بات تو کرتی، یوں خدا نخواستہ کہیں غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی تو؟ انہوں نے سوچا میں الجھتے ہوئے ذہن کو جھٹکے سے سرزنش کی تھی۔ میں وہاں کا ماحول یا ان کے آپس کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی بھابھی، اور ایک بار ابرار بھائی کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی تو پھر اس بات کے پھیلاوے کو سمیٹنا کتنا مشکل ہو جاتا، چاہے میں اس پر متفق نہ ہوتی، مگر پھر ان کا بار بار سامنا کرنا پہلے جیسی سوچ نہ رکھتا۔ بس کسی طوفان کے آنے سے پہلے میں نے جو مناسب سمجھا اپنے رب کی مدد سے فیصلہ کر لیا۔ اپنی جگہ وہ بھی سچی تھی۔ ایک دفعہ اگر ابرار نے یہ بات کر ہی دی تھی تو اس کے پیچھے اس کی سوچ کار فرما تھی، اور جب سوچ میں موجود رشتے میں روحانیت نہ رہی تھی تو بار بار کس ہمت سے اس کا سامنا کرتی۔ سو وہاں سے نکل کر زندگی خود پر آزما لینے میں ہی بھلائی سمجھی۔ اعراز کو میں اس سب سے بہت الگ سمجھتی تھی، مگر وہ تو بہت ہی گھٹیا نکلا، اتنی چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر طلاق جیسا فعل
شازمہ بھابی نے تعصب سے کہا۔ ابرار بھائی نے بتایا کہ وہاں وہ الزبتھ کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اور شروع میں مجھے شبینہ نے بھی بتایا تھا اس کے بارے میں۔ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی تو انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ لوگ وہاں یہاں دو بیویاں بھی تو رکھتے ہیں رانیہ، وہ چاہتا تو الزبتھ کو رکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں تمہیں بھی نبھا کر سکتا تھا، مگر اس نے یوں دھاگے تڑوائے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ میری قسمت، اس کا حلق آنسوؤں سے نمکین ہونے لگا، اور آنے والا بھی شاید میری ہی قسمت لے کر آ رہا ہے۔ اچھا اب کفر مت بولو، آنے والے وقت کی پیشن گوئی ہم نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا ہو چکا، باقی خدا جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اسے ٹوک گئی۔ مگر میرا کیا قصور تھا بھابی؟ زندگی کی کڑی دھوپ میں احراز کو گھنا سایہ سمجھ لینا، یہ قصور تھا میرا؟ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے فقط احراز دے دے، میں اس سے اور کچھ نہیں مانگوں گی، اور واقعی میں نے اور کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس کے خزانے میں کس بات کی کمی تھی؟ کتنے بھولے ہیں ہم لوگ۔ اس کی بات سن کر شازمہ بھابی افسوس سے ہاتھ ملنے لگی۔ ارے جب جانتی ہو اس کی سلطنت لازوال اور اس کے خزانے بے پائے ہیں تو مانگنے میں اتنی اکڑ کیوں؟ فقط یہ دے دو، وہ نہیں مانگوں گی، یا وہ دے دو تو آئندہ کچھ طلب نہیں کروں گی۔ اس کی رحمت سے مایوسی کیوں؟ مانگتے ہوئے اس کی رحمانیت، اس کی کریمی پر شک کیوں؟ کیا وہ تمہیں فقط احراز ہی دے سکتا تھا؟ نعوذ باللہ! اگر احراز کے ساتھ ساتھ تم اپنی دائمی خوشیوں کی بھیک مانگتی رہتی تو کیا اس کے خزانے میں کمی آ جاتی؟ اس کی رحمت کو ہمیشہ بے پائے جان کر اور حق دعوے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اب اے رب، تجھ سے نہ مانگوں تو اور کون ہے جو میری جھولی بھرنے والا ہے؟ تم ہی سے مانگا اور تم ہی دو گے، مگر فقط تم احراز کو مانگ کے مطمئن تھی کہ اب باقی سب خوشیاں سکھ فقط وہی تمہیں دے گا۔ وہ گرم و خشک لہجے میں تعصب سموئے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی، اور آنیہ احساس ندامت کا شکار پشیمانی میں مبتلا، مگر فقط ہاتھ ملنے پر مجبور۔ کیسی غلطی ہوئی تھی اس سے؟ واقعی خدا سے یہی دعا تو مانگی تھی کہ اس نے اسے اے رب، میں تجھ سے فقط احراز مانگتی اور کچھ نہ مانگوں گی۔ اس لیے تو انسان خسارے میں رانیہ بندوں کو خدا بنائے ہوئے ان سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ خدا سے مانگو، بار بار مانگو، ڈھیٹ بن کے اس مان کے ساتھ مانگو کہ میں لے کے ہی تیرے بارگاہ سے اٹھوں گی، تو مانگنے کا بھی مزہ اور مانگنے والے کی عاجزی دیکھ کر دینے کا بھی۔ رانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شازمہ بھابی نے اپنی جذباتیت پر قابو پاتے ہوئے اسے ساتھ لگا کر تھپکا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، جب زندگی مقابلے پر اتر آئے تو اس کا سامنا بہادری سے کرنا چاہیے، ورنہ آنے والے تو کچل کر گزر جاتے ہیں۔ میں اتنی بہادر کہاں ہوں بھابی؟ خدا سے بڑھ کر میرے کون واقف حال ہے؟ یہ اس کی آزمائش سمجھو، وہ تم پر تمہاری استطاعت سے بڑھ کے آزمائش نہ ڈالے گا، وہ تم سے بہتر واقف حال ہے۔ بہرحال، انہوں نے سنجیدگی سے مختصراً کہتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ پھر یوں ہی تبصرہ کرنے لگی، میں بھی کافی عرصے سے احراز کی فیملی سے واقف ہوں، چند بار ہی صحیح، مگر احراز سے ہونے والی ہر ملاقات نے مجھ پر اسے ہمیشہ ایک مخلص اور عزت کرنے والے شخص کا روپ ہی آشکار کیا، بلکہ اس کی نسبت ابرار مجھے ہلکی شخصیت کا مالک لگتا تھا۔ باہر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا سنا ہے اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں تھا، روز روز نئے کاروبار کے نام پہ پیسے لینا اور ڈبونا، یہی دو ہی کام تھے اس کے، یا پھر باہر جانے کا جنون سر پر اس پوری طرح سوار تھا کہ گھر والے بھی تنگ آئے رہتے تھے۔ ہر بار احراز کے آنے پر یہ لڑائی تو ضروری ہوتی کہ وہ ابرار کو وہاں کیوں نہیں بدلا لیتا۔ اس کے برعکس اس گھر میں احراز کی تو میں نے تعریفیں ہی سنی تھی۔ سوتیلا ہونے کے باوجود، باپ کے مرنے کے بعد سے اس نے ان سب کو سگوں سے بڑھ کر سمیٹ کے رکھا ہوا تھا، پھر اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا؟ تمہیں تو چھوڑا ہی، گھر والوں سے بھی ناطے توڑ لی، یہ بہت حیرت کی بات ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور رانیہ کا ذہن جیسے ایک ہی بات میں اٹک گیا۔ سوتیلا کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ احراز تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے تحیر سے پوچھا، پھر خود ہی بتانے لگی۔ واقعی جب تک کسی کو بتایا نہ جائے پتہ ہی کہاں چلتا ہے۔ رشیدہ بیگم احراز کی ماں نہیں، وہ ان کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد تھا۔ ابرار، نگینہ اور شبینہ البتہ سگے بہن بھائی ہیں، مگر پیار سب میں سگوں سے بڑھ کے۔ احراز نے کسی کو کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا کہ مائیں نہ صحیح باپ تو سبھی کا ایک ہی تھا۔ رانیہ متحیر تھی، اتنے مہینوں میں اسے تو ایک پل کو بھی احساس نہ ہوا کہ وہاں سگے سوتیلے کا بھی کچھ چکر ہے۔ بہرحال تمہارا تو مسئلہ ہی دوسرا تھا، گھر والوں کو سوتیلا پن دکھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شازمہ بھابی نے گہری سانس بھر کے کہا تو وہ چپ کی چادر تانے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اور سینٹر والوں کی اجازت لے کر تمہارا کچھ ضروری سامان ہے تو لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، ایک سے بھلے دو۔ وہ اطمینان سے بولی۔ رانیہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ نہیں بھابی، آپ نے اتنی ہمدردی کر لی، زخموں پر پھاہے رکھ دیے، اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی میں نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ نوکری کون سا یہاں رہ کے نہیں ڈھونڈی جا سکتی، اور تم ذرا سیانی بننے کی کوشش مت کرو، میں نے جو کہہ دیا یعنی تمہاری آپا نے وہ کرو۔ وہ اس کے اعتراض کو خاتمے نہ لاتے ہوئے روب سے بولی۔ آج وہاں جگہ مل گئی ہے، کل وہاں بھی نہ ملی تو کہاں جاؤں گی میں؟ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی تو انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری محبت اور بے غرضی پر شک کر رہی ہو؟ اور کل کس نے دیکھی ہے؟ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں، نہیں تو آرام سے یہاں بیٹھی رہو، واپس جانے تو تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں تو روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی تو اس نے خاموشی سے ان کی بے غرض محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ رانی کے ساتھ جا کر وہ باقی تمام فارمیلٹیز نبھا کر اس کا مختصر سا سامان لیے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ زندگی اب کے جانے کیسی کروٹ لینے والی تھی۔
रोशिन की बेहोशी और नर्वस ब्रेकडाउन होते रह जाना सभी के लिए धचका साबित हुआ। जिसे कल माइयों की दुल्हन बनना था वो रात अस्पताल में एडमिट रही। सबकी दौड़ी तो लगी। फरहीन कमरे में आई तो पहले यही समझी कि वो बैठे बैठे सो गई है, मगर फिर इसका गैर फितरी सा अंदाज फरहीन को मतहविश कर गया। झुंझोड़ने पर वो नहीं उठी तो फरहीन ने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। आदिल फ़ौरन गाड़ी निकालने भागा। मिनटों में वो अस्पताल पहुँच के रात भर अंडर ट्रीटमेंट रहने के बाद सुबह तक वो काफ़ी बेहतर हालत में थी, मगर बेहद खामोश, साख तो जामत किसी बुत की माने। खुद सिकंदर हयात ऐसे पत्थर दिल आदमी का दिल इसे देखकर पहली बार एक बाप की तरह दिल की तरफ पिघलने लगा। आज सिकंदर हयात ही सारी फसाद दी जड़ा मनूस फेर आ गया कमीना जिया। इनकी एक फजूल सी जिद ने इनकी बेटी को किस हाल में पहुंचा दिया था। भाई और इसकी फैमिली के तेवर तो इनके सामने ही थे, मगर अब पछताए क्या होत। चाचा की फैमिली को इतला तो रात को ही कर दी गई थी, मगर वो लोग पहुंचे सुबह ही थे। उमर नदारित वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। चाचा जान ने इत्मीनान से बताया। सुबहान अल्लाह। आदिल लब भेज के वहाँ से हट गया। ख्वाम का फिशारे खून बुलंद करने से क्या हासिल। आजकल की लड़कियों को तो शौक है फाके करने का। भाई जिन्होंने पसंद कर लिया वो रुखसत करा के भी ले जाएंगे, मगर ना जी डाइटिंग कर करके अस्पताल में आ पड़ती हैं। चाची जान नागवारी से अपनी कहे जा रही थी। आसिया बेगम नंग आंखें लिए तस्बीह पढ़ती जा रही थी। अब इन फजूल बातों के जवाब में कुछ कहती भी तो वो गुस्ताखी के मुतरादिफ होता। फरहीन अंदर मुसलसल रोशिन की दिलजोई में मसरूफ़ थी। आई एम सॉरी रोशी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। मैं ऐसे ही अपनी अकड़ में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हालांकि मुझे पता भी है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं आता। ये मेरी ही गलती, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मेरी तौबा जो तुम्हें कुछ गलत कहूँ या डांटूँ, मगर यार ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई नाराज़ होकर अस्पताल में थोड़ी लेट जाता है। वो इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए हल्के फुल्के अंदाज में माजरत ख्वाह थी, मगर इसकी आंखों में अजनबियत की धुंध इस कदर गहरी थी कि छिटने में ही ना आती थी। चाचा और चची जान भी थोड़ी देर को अंदर आए, मगर वो यूं ही खामोश लेटी छत को घूरती रही। तंग आकर चची जान ने ही चाचा को इशारा किया। अब तो ठीक है तबीयत इसकी, घर ले जाएं, शाम को फंक्शन तो लाजमी है ना, कार्ड बांटे हुए हम भी चले। सारी तैयारी पीछे पड़ी है। मैं तो सब कुछ उमर और नवीन पर छोड़ के आई हूँ। उमर तो इन कामों में लायक है नहीं रहा। उमर तो जिस तरह बहुत लायक है। सिकंदर हयात ने इन लोगों के ऊपरीपन को शिद्दत से महसूस किया। या खुदा, वो अपने बदलते एहसासों से इस बात पर जीभ भर कर हैरान थे। वो कब और किन हालात में मेरे दिल को बदल रहा है जब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बेबसी से सोचने पर मजबूर हो गए, मगर खाकी खताकार ने यह ना सोचने की जहमत की कि जिससे वो शिकवा के ना वो क्या कुछ नहीं कर सकता, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो। जहन नहीं चाह रहा था, मगर ये दिल था जो इसे मजबूर करके अस्पताल के इस कमरे तक ले आया जहाँ दरवाजे के इस पार वो हस्ती थी जिसे रेयान अजीज़ ने ज़माने से बढ़कर अजीज़ रखा था। जहन ने तो बहुत समझाया, मगर ये दिल नादान ही था जिसने कहा कि आज आखिरी बार एक नज़र गुस्ताखी कर ही लो तो वो हमेशा के लिए पराई होने जा रही है। और वो बेहद बेबस और मजबूर सा फरहीन की एक ही कॉल पर उड़ता चलाया। एक आध घंटे तक इसे छुट्टी मिलने वाली थी। सिकंदर हयात और आसिया बेगम के साथ तमकीन भी घर जा चुकी थी। फ़कत आदिल और फरहीन ही अस्पताल में थे। आदिल तो अभी डॉक्टर से मशवरे के लिए गया था, जबकि फरहीन रेयान को आते देखकर चाय पीते कैंटीन की तरफ भागी। वो गहरी सांस भरता दरवाजे की नोक घुमाकर अंदर दाखिल हुआ तो इस जिस्म ने जान को सामने बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठा पाया। रेयान तो पहली निगाह में शशतुर रह गया। इस रोशीन और उस रोशीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था जिसे वो आदिल और तमकीन के फ्लैट में मिला था। खुद से बेपरवाह मासूम सा हुस्न और ये पीली रंगत आंखों के गिर्द हल्के लिए माइयों की दुल्हन बनने वाली रोशीन। वो आहिस्ता रवि से इसके पास आया तो रोशीन ने निगाह फेर के इसे देखा। बहुत अफसोस की बात है रोशनी, रोशी तुम्हें तो खुशी मनाना भी नहीं आती। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा कर हुआ। मैंने तो सोचा था कि अब मिसेस उमर को देखूंगा तो वो खुशियों से रंगों से इतनी भरपूर होगी कि मैं पहचान भी ना पाऊंगा। पहचान तो मैं वाकई नहीं पाई। ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। वो इसके करीब जाके रुका। अजनबियत की बर्फ़ पिघल रही थी। वो यकटक रेयान को देख रही थी। इसके लब ही नहीं, पूरा वजूद जैसे कुछ कहने की बेकरारी में लरस रहा था। और फिर खामोशी और अजनबियत की वो बर्फ़ पिघल कर बिलाकर इसकी आंखों से बह निकली। इसने तड़प कर बेसाख्ती और बेख्तियारी में रेयान का हाथ अपने हाथों की नरम गिरफ्त में जकड़ लिया। मुझे बचा लो रेयान, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ, छुपा दो मुझे। वो शशदुर सा इसके हज़ानी अंदाज़ को देख कर रह गया। रेयान अपनी जगह शशदुर था तो रोशीन अपनी जगह बेख्तियार। इसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा था कि ज़बत का बंधन टूटेगा भी तो कहाँ। वो रेयान अजीज़ जिसके सामने इसने उमर हयात के किरदार को ढांप कर रखा और ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की करार दिया था, आज उसी के सामने सारे ज़बत खोकर वो एक क़यामत ढाने के दर पर थी। रोशीन रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर मोड़ पर। क्या हुआ मुझे बताओ। वो नरमी से इसके हाथों को पकड़े पूछ रहा था। सच उबल उबल कर रोशीन के होंठों तक आ रहा था, मगर जो ज़ुबान माँ और बहन के सामने उमर का मकरूह तकाज़ा न दोहरा सकी वो इस रेयान के सामने क्या खुलती। वो रोई और रोती ही चली गई। हाँ, मगर इसके मेहरबान शाने पर सर रख के रेयान ने कई अंदाज़े लगाए, मगर चुप ही रहा कि वो इसके दिल का बोझ हल्का होने देना चाहता था। इसे खबर थी कि सैलाब उतर जाने के बाद नफ़ा नुकसान खुद ही ज़ाहिर हो जाएंगे, सो वो सब्र से इंतज़ार कर रहा था। शाज़मा भाभी ने सही मानों में सगों से बढ़कर इसका ख्याल रखा। वो खुद भी स्कूल में जॉब करती थी। बड़ी आसानी से रानिया को भी वहाँ जगह मिल गई। हालांकि शाज़मा भाभी कतन इसके इस जॉब करने के हक़ में ना थी। भाभी प्लीज़, मैं इस तरह बोझ बन के नहीं रह सकती।
رانی نے لجاجت سے کہا تو اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اسے ٹوک گئی۔ بھابھی نہیں آپا، اب میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں، سوری۔ وہ شرمندہ سی ہوئی، پھر دفاعی انداز میں بولی، آپا میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، آج نہیں تو کل بھی مجھے یہی کرنا ہے، اپنے بچے کی بقا کے لیے خاطر، تو پھر میں آپ پر یہ بوجھ کیوں بنوں؟ آپ بھی تو یہی جنگ لڑ رہی ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر فارغ ہو جاتی تو پھر یہ سب سوچتی۔ انہوں نے اس کی بات سے متفق نہ ہوتے ہوئے اس کی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ گھر بیٹھی رہی تو سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی، زندگی کو اگر جینا ہے تو اس کا واحد حل مصروفیت ہے آپا۔ وہ بھیگے انداز میں بولی تو تب وہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اور وہ باقاعدہ ان کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ زندگی بظاہر بہت سبک روی سے گزرنا شروع ہو گئی تھی۔ اعراض کے بغیر جینا بہت مشکل صحیح مگر ناممکن نہ تھا۔ پھر اس صورت میں کہ تمام عمر وہ رشتوں کو کھوتی اور اس کے بنا جیتی اور ثبت کرتی چلی آ رہی تھی، مگر یہ ایک رشتہ، اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر ٹھہر سا جاتا تو آنکھوں میں سائے بھر جاتے۔ رشتہ توڑ کے بھی یہ کیسا رشتہ رکھے ہوئے میرے ساتھ کہ بھولنا بھی چاہوں تو نہ بھول پاؤں۔ ایسے میں شازمہ بھابی کا وجود غنیمت لگتا جو اسے شور ہنگامے میں کھینچ لیتی۔ کبھی کوئی اچھی سی فلم، کبھی ڈرامہ اور کبھی کوئی نئے کھانے کی ترکیب آزمانے کچن میں لے گھستی۔ دل ہی تو تھا، کبھی بہل جاتا اور کبھی بس مجبوری کا راگ الاپے صرف ان کا ساتھ دیے جاتا۔ دن رات آگے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ وہ دمائیوں کے زیر اثر تھی، یوں ہی روتے روتے اس کے شانے سے لگی سو گئی تو ریان نے اس کی بے خبری بھانپتے ہوئے اسے احتیاط کے ساتھ شانوں سے تھام کر اس کے تکیے پر لٹا دیا۔ اندر داخل ہوتی فرحین نے اس منظر سے بہت کچھ اخذ کیا اور ٹھٹک سی گئی۔ دروازے کے کھٹکے پر وہ متوجہ ہوا، پھر گہری سانس بھری۔ ابھی وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ ریان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ روشین کا یہ بے اختیاری خطرے کا الارم تھا۔ وہ تو اپنی پرچھائی کو نہ چھونے دیتی کجائے اس طرح اس کے شانے پر سر رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ ڈاکٹر نے 2 گھنٹے کے بعد چھٹی کا کہا ہے، ابھی میڈیسن اور انجیکشن کا اثر ہوگا۔ فرحین نے اسے بتایا۔ کہیں کچھ بہت سیریس بات ہے فرید جو یہ ہم سے شیئر نہیں کر رہی، خود پر سٹریس لے رہی ہے تبھی اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ قدر توقف کے بعد ریان نے پریشانی سے کہا تو فرید نے سر ہلایا۔ یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، ورنہ ابھی کل تک تو عمر کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، دل سے نہ صحیح مارے باندھے ہی صحیح، مگر میں روشی کو جانتی ہوں اتنی کمزور نہیں ہے کہ محض اپنے فیصلے پر پچھتا کر اس حال کو پہنچ جائے۔ اس میں حوصلہ ہے ہر قربانی کو نبھانے کا، پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ فرحین کا تجزیہ بے حد سنجیدہ اور سوچ میں مبتلا کرنے والا تھا۔ ان دونوں کی متفکر نگاہیں روشین کے زرد چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ عادل نے سکندر حیات کی اجازت سے عمر کو فون کھڑکا دیا۔ روشین کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید تمہیں خبر مل گئی ہو، اس لیے آج کے فنکشن میں وہ شریک نہیں ہو سکتی، آج تم مینیج کر لینا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اکیلے فنکشن سنبھالوں دلہن کے بغیر؟ دوسری طرف سے وہ اکھڑ لہجے میں بولا تو عادل نے غصہ دباتے ہوئے نرمی سے کہا، وہ بھی ٹھیک نہیں، مزید 2 گھنٹے کا بیڈ ریسٹ بتایا ڈاکٹر نے، شام کو کیسے وہ اتنا ہنگامہ فیس کر سکتی ہے؟ ڈونٹ وری، اسے کہو اتنی نازک مت بنے، ساری لڑکیاں اس دور سے گزرتی ہیں۔ وہ ہے کہ ہسپتال کے بیڈ پر جا لیٹی، وہ تمسخر اڑاتے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ عادل کو اس کے انداز اور بات دونوں ہی ناگوار گزرے، مگر اس نازک موقع پر وہ اپنی طرف سے کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو بڑے ضبط سے بولا، در حقیقت وہ حقیقت میں بیمار ہے، تم اپنی والدہ سے دریافت کر سکتے ہو، انہوں نے بتایا مجھے، اور تم کیا وکیل صفائی بنے ہوئے ہو؟ ابھی میں خود روشین سے بات کروں گا، تم دیکھنا۔ وہ پھر سے استضاعیہ اور تمسخر سے بھرپور لہجے میں ہم کلام تھا۔ عادل نے دانت پیستے ہوئے بہت کچھ اپنے اندر دبایا۔ میں نے کہا نا وہ اس فنکشن میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر نے فی الحال اسے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا اور پہلے 2 گھنٹے وہ ہسپتالائز رہے گی۔ اب کی بار وہ قدرے تیز لب و لہجے میں بولا، پھر اس کے مزید کچھ بکواس کرنے سے پہلے اضافہ کیا، اور یہ میں نہیں ابو کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا گیا۔ عادل نے اپنے اندر شدید نفرت اٹھتی محسوس کی۔ یہ شخص اپنے اعتبار کی وجہ سے اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، اخلاقیات اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ روشین جس تباہی کا شکار ہونے جا رہی تھی اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ روشین تک کوئی بھی فون کال مت پہنچ جانا، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اس نے فرحین کو سختی سے تلقین کی تو اس نے بھائی کا چہرہ کھوجتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان اس کے ساتھ ہی اسپتال سے گھر آیا تھا۔ اس دوران وہ ہوش میں تو تھی مگر اس قدر خاموش اور ساکت کہ کسی بت کا گمان ہوتا۔ سکندر حیات نے ریان کو دیکھا تو خوش دلی سے ملے۔ میں چلوں اب؟ وہ متذبذب کا شکار تھا، ویسے بھی وہ اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو، اندر چلو۔ عادل نے دوسری طرف سے روشین کو سہارا دیتے ہوئے اسے ڈپٹا تو سکندر حیات نے بھی اصرار کیا، ویسے بھی تم انوائٹڈ ہو اور اب تو رشتہ بھی طے شدہ ہے تمہارا اس گھر سے۔ ان کے الفاظ بے اختیار تھے، سبھی کو حیرانی ہوئی، مگر فی الحال تو ان کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف روشین کی ذات تھی۔ فرحین اور عادل اسے سہارا دے کر اندر لے آئے۔ ریان لاؤنج میں آسیہ بیگم اور تمکین کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ اتنے دنوں کے بعد ریان کو دیکھ کر بہن کے زخم پھر سے ہرے ہوئے، اوپر سے روشین کی حالت، تمکین کی آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی۔ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا، شاید ہم نے فقط اپنی خوشی کو ہی مقدم جانا اور اس کے نتیجے میں کس کس خوشیاں رہن رکھی گئی یہ سوچا ہی نہیں۔ وہ سکندر حیات کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر روتے ہوئے بولی تو ریان نے نفی میں سر ہلاتے اسے روکنا چاہا۔ مجھے کہہ لینے دو ریان، جب غلطی ہماری تھی تو سزا بھی فقط ہم ہی سہتے، وہ بیچاری کیوں سولی چڑھ رہی ہے اور ہم لوگ اپنی منمانی کر لینے کے باوجود سکھی ہیں۔ وہ اس گھر میں لوٹ چکے ہیں۔ وہ بے حد جذباتیت کا شکار ہو چکی تھی۔ کاش عادل کبھی بھی یہاں واپسی پر راضی نہ ہوتے، کم از کم اس قیمت پر تو میرا بھائی اسے اپنی پلکوں پر بٹھائے کے رکھتا اور سونے کے نوالے کھلاتا۔ آپی پلیز۔
ریان نے تیز لہجے میں سے ٹوک دیا۔ وہ شکوہ کی نظروں سے اسے دیکھتی آنکھیں پہنچنے لگی۔ وقت پر نہ بولنا ہی انسان کی اصل کمزوری ہے بھائی۔ سکندر حیات چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ گئے تو آسیہ بیگم کی بھی سانس بحال ہوئی، ورنہ ان انکشافات پر وہ کسی بھی وقت ان کی گرج کی منتظر اندر ہی اندر کپ کپا رہی تھی۔ مگر لگ رہا جیسے وقت نے سکندر حیات کو کافی کچھ سکھا دیا۔ ہون دور پھٹے منہ تے ایسے سیکھنا۔ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے پیار سے ریان کی طرف دیکھا۔ عادل بھی وہیں چلا ہے۔ اب میں چلوں گا، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو عادل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آرام سے بیٹھو، ابھی چائے پی کے جانا۔ چلو تمکین۔ اس نے برادرانہ روب کا مظاہرہ کرنے کے بعد تمکین کو بھی اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ شام کا کیا بنے گا؟ آسیہ بیگم نے بیٹھتے ہی متفکرانہ انداز میں پوچھا تو عادل کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فقط یہی شام کیا؟ اب تو ہر صبح ہر شام ایک امتحان ہے امی جان۔ یہ شام تو کسی طور گزر ہی جائے گی اور شاید آئندہ سے اچھے طریقے سے گزرے۔ فکر تو آئندہ کی ہے۔ خدا خیر کرے گا عادل، اچھا سوچو اور اچھا ہی بولو۔ آسیہ بیگم جانے کس معجزے کے انتظار میں تھی۔ کیا اچھا سوچوں امی؟ اب تک تو آپ لوگوں پھر سے ان کی اصلیت اچھی طرح کھل گئی ہے۔ وہ فقط اپنی حد تک کا بدلہ لینے کے لیے اس رشتے کے متمنی تھے۔ عادل ناراض تھا۔ آسیہ بیگم نے ہاتھ ملے۔ اس بیچاری نے تو ہم سے محبت کی سزا پائی۔ ماں کا دل ٹھنڈا رکھنے کو اپنی زندگی تپتے صحرا کی نظر کر دی۔ جو ہوا سو ہوا آنٹی، دعا کرے کہ وہ آئندہ زندگی میں کسی امتحان کا شکار نہ ہو۔ ریان نے دل کے اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے دعا کی تو عادل مزید تلخ ہونے لگا۔ پہلے ہی ہلے میں وہ ہسپتال جا پہنچی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا امتحان سہے گی وہ، اور یہ سب جانتے کہ کون سا اسٹریس لے رہی ہے وہ ذہن پر۔ آسیہ بیگم نے آنکھوں کے گوشے دوپٹے سے صاف کیا۔ ریان لب بھینچ کے رہ گیا۔ اس نے کتنی بار روشین کا موبائل ڈائل کیا اور ہر بار سوئچ آف ہی ملا تو اس نے گھر کے نمبر پر کال کر دی۔ وہ ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فرید نے عمر کو صفا چٹ انداز میں بتایا، نہ سالیوں والی چھیڑ چھاڑ نہ ہی دوسری طرف سے بہنوئی والا انداز۔ اور تایا جان کیا فقط شکلیں ہی دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کی؟ ان سے کہو اپنی کمٹمنٹ نبھائیں ورنہ شاید باقی کی عمر بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ فرید نے دانت پیستے ہوئے مزید کوئی بات کیے بغیر فون پٹک دیا اور ادھر عمر تل ملا اٹھا۔ اس کے ہونٹوں سے غلیظ گالیاں پھوٹ پڑی۔ اس کی حالت اس شکاری کے جیسی تھی اتنے دنوں میں چال لگائے بیٹھے رہنے کے بعد، جس کا شکار بے حد آسانی سے اس کے شکنجے سے نکل گیا۔ اور ذلت تمہارا مقدر ہے روشین حیات۔ وہ فرعون بنا ہوا تھا مگر اس کا ایمان نہیں اس بات پر کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات انسان کی اس خاکی خطا کار کی نہیں۔ یہ تو فقط کھلونے ہیں، زندگی کے سٹیج پر تماشے کرنے اور دھاگے سے بندھے آزاد ہلانے والی پتلیاں۔ ان دھاگوں کو ہلانے والی ذات ہی تو اصل میں عزت اور ذلت دینے پر قادر ہے۔ جس کو وہ عزت دے مجال ہے اسے کوئی ذلیل کر سکے، اور جسے وہ ذلیل و خوار کرنا چاہے وہ چاہے بادشاہت کا تاج ہی کیوں نہ سر پر سجائے ہو۔ اور عمر کی قسمت کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، بجز اس کے کہ ابھی وہ بہت سے فیصلے کر رہا تھا۔ مجبوراً مہندی کا فنکشن اسے اکیلے ہی نپٹانا پڑا۔ ابھی کل کے چند گھنٹے باقی ہے روشین سکندر، میں دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تمہیں۔ وہ اندر ہی اندر لاوا پال رہا تھا۔ کیا خیال ہے رانیہ، تمہاری سسرال نہ چلے، آنٹی ہی سے مل آئیں؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھائے شازمہ بھابی کے ذہن میں جانے کون سا کیڑا کل بلا رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے رانیہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ وہ میری سسرال نہیں ہے، ویسے اب رکھا کیا ہے وہاں؟ یوں ہی ذرا حالات کا پتہ تو چلے۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ رانیہ نے شدت سے نفی میں سر ہلایا، پھر بولی میں وہاں سے دل کی مرضی سے نہیں بلکہ کسی وجہ سے نکلی تھی آپا، اور دوبارہ میں کوئی پنڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے نا وہاں جانا تو شاید آسان ہی ہے مگر وہاں جا کر سب کے سوالوں کے جواب دینا، یوں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آنے کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں سے متفق ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی جانے برا نے گھر میں کسی سے ذکر کیا ہو یا نہیں اپنے پرپوزل کا؟ وہ چپ ہی رہی تو انہوں نے موضوع بدلا۔ اچھا موسم بدل رہا ہے، شاپنگ نہیں کرنی اس نئے مہمان کے لیے؟ تم تو ٹھوس بیٹھی ہو جیسے 5 بچے پہلے سے موجود ہو، انہی کے کپڑے سے گزارا کر لو گی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جھمپی تو شازمہ بھابی فوراً اٹھ گئی اور جوشیلے انداز میں بولی چلو پھر ابھی کے ابھی اٹھو، میں تو پتہ نہیں ننھے شہزادے کے لیے کیا کچھ لینے کا سوچ چکی ہوں۔ الٹرا ساؤنڈ سے ڈاکٹر نے بتا چکی تھی رانیہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ رانیہ بھی اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ ان دونوں ہی کو اس شاپنگ کا تجربہ نہ تھا مگر پھر بھی اتنا کچھ الگم گلم خرید ڈالا۔ بعد میں شازمہ بھابی خوب ہنسی۔ کم از کم اگلے سال تک تو کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں۔ اور جو کھلونے لیے آپ نے، پیدا ہوتے ہی وہ چابی اور بیٹری والے کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ رانیہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ دونوں تھک کر ایک اوسط درجے کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں قدرے کونے میں آ بیٹھی اور ساری شاپنگ سمیٹ کر ساتھ والی کرسیوں پر رکھی۔ چائے پینے کے دوران بھی وہ شاپنگ کی اشیاء کو ہی ڈسکس کرتی رہی۔ واقعی انہوں نے بہت سی اشیاء محض شوق میں خرید لی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ شازمہ بھابی کا تھا۔ رانیہ نے انہیں مورد الزام ٹھہرایا تو وہ محبت بھرے لہجے میں بولی میں چاہتی ہوں ہمارے شہزادے کی زندگی میں کسی شے کی کمی نہ ہو۔ رانیہ کے دل میں تیر سا پھونک گیا۔ خوشی اس قدر تیزی سے آزردگی میں بدلی کہ شازمہ بھابی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی میں جو کمی آ چکی آپا، اس سے بڑھ کر اب شاید ہی کوئی کمی وہ محسوس کرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ وہ مشیز ایزدی ہے رانیہ، مگر جو کچھ ہم اس کے لیے کر سکیں وہ کریں گی، باقی تو جو ہونا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہونا ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں پوچھ ڈالی۔ شام ہونے کو ہے، میرے خیال میں اب گھر چلیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ شازمہ بھابی کے کہنے پر وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔
اور جو زندگی بکھر گئی ہے وہ جانے والا تو ایک ہی حلے میں اس کی زندگی بکھیر کے چلا گیا، اب وہ کیسے اسے سمیٹتی اور جینے کا سامان کرتی ہے، یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ احراز کی یاد میں رونے کو جی چاہتا، مگر وہ فقط اس کا ظلم یاد کر کے روتی کہ اب کسی نامحرم کو یاد کر کے رونا شرعاً جائز نہیں تھا۔ وہ شازمہ بھابی کی سختی سے ہدایت تھی۔ وہ دونوں اٹھی، شازمہ بھابی آگے بڑھ گئی، رانیہ ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے ان سے چند قدم پیچھے اپنے خیالوں میں گم دھول میں اٹی راہ کی مانند چل رہی تھی۔ ایسے ہی اس نے اس شخص کو تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا ہی نہیں، جس کی نیت کا اسے ذرا برابر بھی علم نہ تھا۔ بالکل پاس آ کر اس نے ایک جھٹکے سے رانیہ کا بازو تھاما تو بے اختیار اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر تڑپ کر اس نے بالمقابل شخص کو دیکھا تو نہ صرف اس کے ہاتھوں سے سارا سامان پھسل گیا بلکہ وہ خود بھی ساکھ تو جامد رہ گئی۔ ہن کون ہے جڑا رانیہ نوں جھٹکے دے جاندا؟ فری؟ وہ اسے ڈھونڈتا کچن میں چلا آیا، بالکل پہلے کی اسی بے تکلفی کے ساتھ۔ فرحین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ اب شاید آپ ادھر دکھائی دیں، اب تو شاید جوگ لے کے بیٹھ جائیں۔ اس تمہارے منہ میں خاک لڑکی، وہ مصنوعی غصے سے کہتا کچن میں اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ وہ گھر میں موجود مہمانوں کے لیے چائے بنانے میں مگن تھی۔ روشین اب کیسی ہے؟ چند ثانیے کے بعد اس نے قدرے بے پرواہی کا تاثر دیتے پوچھا تو فرحین نے گہری سانس بھری۔ پہلے سے بہتر، مگر ویسے ہی خاموش اور پتہ نہیں عجیب سی ہو رہی ہے۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ریان نے ملتجی انداز میں پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی، مگر فقط اسبات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میرے چائے سرو کرنے اور برتن دھونے تک، اس کے بعد میں اسے پارلر کے لیے لے جانے والی ہوں۔ ریان کے اندر ایک تکلیف دہ احساس امڑنے لگا، اس کی پور پور کسی اور کے لیے سجائی جانے والی تھی، اور میں نہ جانے کس آس کس امید میں ابھی بھی اسے ملنے چلا آیا ہوں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھتا خود سے الجھ رہا تھا۔ عمر کا اسے ہر رابطہ ہر بیکار جا رہا تھا۔ موبائل ابھی تک آف تھا اور ٹیلی فون پر وہ آئی ہی نہ تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی اب چند ہی گھنٹے باقی ہے، سامنے بیٹھ کے طبیعت پوچھ لیجیے گا، تمکین نے رسانیت پر لہجے میں کہا تو اس نے تلملا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بس سب بہانے ہیں، اس طرح کیا سمجھتے ہیں وہ بچ جائے گی ساری عمر مجھ پر ہنسنے کے لیے؟ نو نیور، جو میں سوچ لوں اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لگا کے پھر نہ سینے سے اپنی اس عزت کو روشین سکندر۔ وہ بپھرے سانڈ کی مانند ادھر ادھر پھر رہا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے فون کیا تب فرحین نے بتایا کہ وہ اسے پارلر لے کے جا رہی ہے اور عجلت میں فون بند کر دیا۔ عمر کے غضب کی کوئی حد نہ تھی، ایک لاوا تھا جو اندر ہی اندر بڑھتا پڑنے کو قریب تھا۔ عمر دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوا تو اسے اپنے مخصوص سفری سوٹ کیس میں اپنی سوٹ کیس چیزیں رکھتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ تیار نہیں ہو رہے؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بددستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ عمیر کو کچھ عجیب ایسا احساس ہوا، عجیب سرد مہری اور یکپستگی کا احساس۔ کیا بات ہے، رخصتی کراتے سیدھا ہنی مون پر جانے کا پروگرام تو نہیں بن گیا؟ اور خوش دلانہ انداز میں کہتا آگے بڑھا۔ عمر اپنی پیکنگ سے مطمئن ہو کر سیدھا ہوا۔ اس نے اب بھی عمیر کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا بات ہے بھائی؟ عمیر پریشان ہونے لگا۔ کوئی بات نہیں، اور تم یہ کہ بیوقوفوں کی طرح سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو؟ اتنا پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، شادی میری ہونے والی ہے کہ تمہاری؟ وہ ایک دم کاٹ کھانے والے انداز میں بولا تو عمیر نے ناگواری سے کہا، میں آپ تک اب صرف ابو کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ باہر سب آپ کا انتظار کریں، تیار ہو کے آ جائیں، پھر سلامیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد بارات کی روانگی ہے۔ وہ کہنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ عمر کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سب کا انتظار ہی رہے گا، اور رہی روانگی کی بات تو وہ ضرور ہوگی۔ اس نے اپنے بند سوٹ کیس پر نگاہ ڈالنے کے بعد اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا کیا۔ ہلکے سے دروازہ کھٹکا کر لمحہ بھر رکا۔ جواب میں روشین کی آ جائیں بھی اتنی ہی مدھم تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو دوپٹہ صحیح کرتے روشین کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ ریان کھنجل سا ہوا۔ آپ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رواداری میں پوچھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس پل کو خود کو کوس رہا تھا۔ بھلا اسے کیا حق پہنچتا اس معصوم لڑکی کے حوصلے کو آزمانے کا؟ ایسے بھی سوچے سمجھے چلا آیا۔ تف ہے تم پر ریان عزیز، ذرا برابر جو اپنے جذبات و احساسات پر قابو ہو۔ روشین بھرائے دل کے ساتھ یوں ہی رخ موڑ کے اپنے بیگ ٹٹولنے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ ریان کو لگا اب آگے کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ ہاں، مگر وہ کل کی اسی بے اختیاری کی ڈور سے بندھا تو آج وہ چلا آیا تھا۔ شاید وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہے۔ خوش ہو روشین؟ ریان کے سوال نے اسے ساکت کر دیا۔ آنکھوں میں اس تیزی سے آنسو بھرے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی، فقط اسبات میں سر ہلایا۔ میں بس ایسی تمہاری طبیعت معلوم کرنے چلا آیا۔ اس نے کہتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی۔ بارات آنے میں تھوڑا ہی ٹائم ہے، بس 2-3 گھنٹے، اور پھر وہ یکسر پرائی ہونے والی تھی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش ہی رکھے، میں سچے دل سے دعا کرتا ہوں روشین۔ اگر تم خوش رہو گے تو یقین کرو اس دل میں کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں ہوگا تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو کر بھی۔ وہ بے حد سچائی سے کہتا خود پر قابو پاتا پلٹ کے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ خود پر سے ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ احراز؟ چلو آ گیا جی احراز۔ اس کی آنکھیں یوں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی جیسے احراز کی جگہ اس کا بھوت دیکھ لیا ہو۔ شازمہ بھابی نے یوں ہی پلٹ کے دیکھا تو ایک مرد کو یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے دیکھ کر وہ چیل کی تیزی سے لپک کے آئی۔ اے مسٹر، حواس میں تو ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، پھر احراز کے چہرے پر نظر پڑتے تمام غصہ تمام سوال جواب بھول گئی۔ احراز کے چہرے کا تناؤ کچھ ڈھیلا پڑا۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہے؟ تم نے چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں خدا نے بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ تلخی سے کہتے ہوئے انہوں نے رانی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ تو خود تو ٹھٹرے ہوئے حواس لیے کھڑی تھی۔
احراز یہاں تماشا مت لگاؤ، اب باقی ہی کیا ہے جس کا تماشا دیکھنے آئے، چھوڑو اسے۔ انہوں نے سختی سے کہا تو وہ متحیر سا انہیں دیکھنے لگا۔ حواس میں تو ہے، آپ جانتی نہیں ہے ہمارا آپسی رشتہ کیا ہے؟ ہے نہیں بلکہ ابھی تھا۔ انہوں نے تصدیق کی۔ احراز نے گھور کے دیکھا، ابھی شاید اس کی کھٹپٹ مزید چلتی مگر احراز کی تمام تر توجہ حواس کھو کر گرتی رانیہ کی طرف ہو گئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے اسے سنبھالا۔ آپ کوئی ٹیکسی روکیں جلدی سے۔ اس نے حواس پاختہ کھڑی شازمہ بھابھی سے کہا، شاید وہ گاڑی میں نہیں آیا تھا، اور وہ سارا سامان چھوڑ چھاڑ کے سڑک کی طرف لپکی۔ دلہن بنی روشین پر اس قدر سوگواریت میں بھی اس قدر ٹوٹ کر روپ آیا تھا کہ فرحین حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شخص کے لیے تم پر اتنا روپ آ سکتا ہے، وہ بے اختیار کہہ کر پچھتائی۔ روشین کے چہرے پر پرچھائی تکلیف وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، اور واقعی اس کی مہندی کا کلر شاندار آیا اور پارلر میں موجود تمام دلہنوں سے زیادہ روپ بھی، یا شاید اس کی سوچ کی پاکیزگی کی جھلک۔ عادل انہیں پک کرنے آیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ میرج ہال پہنچی جہاں تقریباً تمام ہی مہمان جمع تھے اور فقط بارات کا انتظام تھا۔ تم یہیں رہو میرے پاس۔ روشین نے برائڈل روم میں اپنی کسی کزن یا دوست کو ٹھہرانے کے بجائے فرحین کو ٹھہرایا تھا۔ فوٹوگرافر سے کہنا یوں ہی چند ایک تصویریں بنا لے، میں کوئی فوٹو سیشن نہیں کرواؤں گی۔ فوٹوگرافر اور مووی والے کی آمد کا سن کر روشین نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا انداز اس قدر بدل گیا تھا کہ حد نہیں، بے حد مطمئن اور پرسکون۔ یارب میں تیری راہ پر چلی ہوں، اب صلہ بھی تجھ سے چاہتی ہوں۔ میں عمر کے لیے کیے پر نہیں رہوں گی بلکہ تیری رضا پر راضی ہو جاؤں گی۔ اس نے دل کو ٹھہرا سا لیا۔ پارلر سے نکلتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون آن کر لیا، اور اب اسے کسی کی کال کا انتظار تھا، شاید آخری کال کا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، پھر سہارا دے کر واپس ٹیکسی تک لایا۔ شازمہ بھابھی تلملاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، بھلا اب یہ ہمدردی کس کام کی، مرنے دو اسے۔ اور تماشا دیکھو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، پکڑ کے احراز کو پیچھے کرتی اور خود رانیہ کو سنبھال کے چل پڑتی، مگر وہ اتنا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھر تک ان کے ساتھ آئے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، مہربانی آپ کی۔ اس نے سارے شاپنگ بیگز بھی اندر پہنچا دیے تو شازمہ بھابھی نے بے رحمی سے کہا، مان لیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، انسانیت کے ناطے تھوڑی دیر بیٹھ لیں تو دیں۔ وہ لجاجت سے بولا، کیا فائدہ؟ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ یاسیت اور آزودگی سے بولی، مگر ساتھ ہی اس کی رات چھوڑ کے پرے ہٹ گئی تو وہ قدر سکون کا سانس لیتا ان کی میت میں اندر کی جانب بڑھا۔ اب کیا بتاؤں، شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ شرم کرو، اسی معصوم کی بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو، فنکاری۔ اوہ ہو، آپ تو سچ میں باڈی گارڈ ثابت ہو رہی ہیں۔ احراز نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ رانیہ بیڈ پر نیم دراز تھی، انہیں آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں سے جاری آنسوؤں پر اس کا قابو نہیں تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کے اس ظالم شخص کے گلے لگ جائے، اسے لپٹ لپٹ کے روئے، اس سے پوچھے کہ کیوں چھوڑ دیا اسے، اتنا چاہنے کے بعد کیوں یہ ظلم کیا اس پر۔ یہ صاحب شاید تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شازمہ بھابھی نے اٹھنے کے ارادے سے وہاں بیٹھ گئی۔ آپ کے سامنے ہی؟ وہ معصوم بنائے اندیکھی اور نہ سمجھ میں آنے والی خوشی اس کے تاثرات سے چھلکی جا رہی تھی۔ جو کہنا کہو اور یہاں سے چلتے بنو میاں، اب تم اس کے محرم نہیں ہو جو میں تمہیں اس کے ساتھ یہاں اکیلے میں گفتگو کی اجازت دوں۔ شازمہ بھابھی کے کڑے لہجے نے اسے سنجیدہ کر دیا۔ وہ روتی ہوئی رانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی عہد یاد کروانے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب کبھی مت رونا رانی۔ رانیہ کو لگا اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ اگر شازمہ بھابھی وہاں موجود نہ ہوتی تو واقعی اٹھ کر احراز سے لپٹ ہی گئی ہوتی، اور شازمہ بھابھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احراز کو کیسے باہر کا رستہ دکھائیں۔ طلاق دیتے ہوئے سوچتے نا یہ سب کون سا ایسا ایوارڈ دیا جس پر بیچاری ساری عمر کہکے لگاتی۔ وہ تلخی سے بولی۔ احراز سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ کئی لمحے اسی خاموشی میں گزرے، عجیب بھید بھری خاموشی۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو شازمہ بھابھی بھی دنگ رہ گئی۔ احراز کی آنکھوں میں بھی نمی جھلمل آ رہی تھی۔ میں کیا کہوں آپ سے، میں تو خود حالات کا شکار ہوا اور رشتوں پر سے بھروسہ اٹھا سو الگ۔ بس میاں اب ہمیں چکمے دینے کی کوشش مت کرو۔ شازمہ بھابھی نے اسے جھاڑا۔ چکمہ تو مجھے دیا قسمت میں، وقت اور حالات نے، اپنی زندگی کھو بیٹھا تھا میں۔ چند ہی دن تھے کہ میں شاید خودکشی ہی کر لیتا، مگر آج تو میں نے جیسے زندگی پا لی۔ وہ چاہت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلک اٹھی مگر ایک بھی لفظ نہ کہہ سکی۔ اب اس اجنبی سے کیا شکوہ کرتی؟ جو کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو۔ تم کیا کرتے ہو، کیا کرنے والے تھے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ شازمہ بھابھی نے اسے گھورا۔ جب میں یہاں سے گیا تو پتہ چلا کہ میرے اطالوی مالک نے میری جگہ کسی اور کو ملازمت دے دی۔ نوکری تو گئی اور ساتھ ہی رہنے کا ٹھکانہ بھی گیا۔ وہاں سے جلد بازی میں سستی جگہ شفٹ ہوئے۔ میرے ساتھ وہاں اور بھی کئی پاکستانی لڑکے تھے۔ خدا مہربان تھا، دوسری نوکری مل تو گئی مگر کہیں اچھی جگہ رہنے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیپولی وہاں کا بدنام علاقہ ہے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ جس بلڈنگ میں شفٹ ہوا وہ مافیا والوں کی ہے۔ ہیروئن اور دیگر ڈرگس کے دھندے میں ملوث لوگ وہاں پناہ گزین تھے۔ اسی اثنا میں رانیہ کو وہاں بلوانے کا ارادہ کر بیٹھا، مگر مجھے قدرت کے لکھے کا علم نہیں تھا کہ ایک آزمائش بلکہ سخت ترین آزمائش مجھے درپیش تھی۔ پولیس کا چھاپا پڑا اور گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہوں کو بھی گھسیٹ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی مقدمہ۔ مافیا کے لوگ تو ہفتہ ایک ماہ میں شاید چھوٹ بھی گئے، مگر میرا اور 3 دیگر پاکستانی لڑکوں کا پاکستانی بالخصوص مسلمان ہونا ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ مہینوں ہم نے بے گناہی کی سزا کاٹی، باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ ہاں البتہ ایک بار میں نے منت کر کے وہاں سے آزاد ہونے والے اطالوی لڑکے کو ابرار کا رابطہ نمبر دیا اور اسے تمام حالات بتانے کا کہا، اور ابرار جانتا بھی تھا۔ وہ جیسے اس مشکل مقام تک پہنچ کر رک سا گیا۔ شازمہ بھابھی اور رانیہ دم سادے ہوئے تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں پھر سے گویا، میں نہیں جانتا کہ رشتے یوں بھی دھوکہ دیتے ہیں یا گناہوں کی سیاہی سے لتھڑ سکتے ہیں۔
ابرار کے دل میں میرے لیے نفرت اور ستیلاپن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا۔ میں نے ہمیشہ سے چھوٹا بھائی نہیں بلکہ بیٹا سمجھا، اور اس نے میری ساری زندگی تلپٹ کر دی۔ احراز کی آواز کہتے کہتے بھر آ گئی تو وہ خاموش ہو گیا، اور وہ طلاق شازمہ بھابی کی سرسراتی آواز کمرے میں گونجی۔ احراز نے نفی میں سر ہلایا۔ سب بکواس تھا۔ میں کیوں اور کس وجہ سے رانیہ کو چھوڑتا جبکہ اسے اپنے دل کی رضا سے پایا تھا؟ وہ یہ جانتی ہے میں تو اسے وہاں بلانے کے چکروں میں تھا۔ وہ سب ابرار کا ڈرامہ تھا۔ رانیہ پر جیسے شادی مرگ طاری ہونے لگا، مگر شازمہ بھابی کسی دھوکے میں آنے کو تیار نہ تھی۔ بے وقوف مت بناؤ ہمیں، جلدی بدلے تمہارے لوٹنے پر ابرار کا پول کھل جانا تھا۔ پھر ابرار ہی کی شامت آتی کہ یہ اسے کیا معلوم نہیں تھا۔ میری رہائی کی خبر ملتے ہی وہ بینک سے تمام روپیہ نکلوا کر وہاں جانے کہاں بھاگ گیا، شاید کسی دوسرے ملک۔ مہینہ ہو گیا مجھے سڑکوں۔ رانیہ زور زور سے رونے لگی۔ شازمہ بھابی متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ پینے کو لاتی ہوں، بے فکر ہو کے جائیں، ابھی آئیں گی تو وہ نقلی طلاق نامہ اور اس پر موجود نقلی سائن دکھاتا ہوں آپ کو۔ شکر ہے بیٹھ کے گدے کے نیچے سے مل گیا۔ محترمہ جذباتی ہو کے پھاڑ دیتی تو آج شاید میرے پاس محض اپنی سچائی بیان کرنے کو لفاظی ہی ہوتی۔ وہ اپنی آزردگی کو بشاشت کے پردے میں چھپاتے ہوئے بولا تو شازمہ بھابی کا دل بھی کچھ ہلکا ہو گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ احراز اٹھ کھڑا، اب جو سزا تم تجویز کرو۔ احراز، وہ تڑپ کر اٹھی، اس کے سینے سے جا لگی۔ جانے احراز کی باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہوا تھا۔ رانیہ پر خوشی شادی مرگ طاری ہونے لگی۔ کتنا ترسی ہوں میں اس لمس کے لیے، اس قرب اور اس خوشبو کے لیے۔ مجھے تو جیتے جی مار ہی ڈالا تھا اس نے۔ وہ بے اختیار ہو رہی تھی۔ مگر اب جینا ہے ہم دونوں، بلکہ ہم تینوں کو ایک ساتھ۔ احراز نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کا بے ڈول سراپا اسے ساری بات سمجھا چکا تھا۔ رانیہ کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ باقی سب کو گھر میں تمہارا انتظار ہے رانیہ، جو قصوروار تھا وہ تو بھاگ نکلا، مگر وہاں سب کی دعائیں تمہاری آمد کے منتظر ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور رانیہ کا دل اس کی ہر بات پر لبیک کی صدا لگا رہا تھا۔ اے خدا، تو رحیم ہے، کریم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ میں نے واقعی تجھ سے ایک حد میں رہ کے مانگا، شکر تیرا خود میرے رب، تاعمر میرے اوپر سجدہ شکر واجب ہوا۔ وہ احراز کی باہوں کے گھیرے میں پرسکون سی محو مناجات تھی، اور احراز نے بھی گویا دوبارہ اپنی زندگی پا لی تھی۔ سکندر حیات کا دل بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چلا تھا، مگر بارات کی آمد کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ ظاہر پریشانی اس بات کی تھی کہ رضوان حیات کوئی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ریان، ذرا پھولوں کی پتیاں اٹھا لینا دکان سے، آرڈر بک تھا مگر یاد نہیں رہا۔ عادل نے اپنی یادداشت کو کوستے ہوئے ریان کو کال ملائی۔ وہ اس کی گاڑی لے کر کہیں نکلا ہوا تھا۔ اوکے، دکان کا ایڈریس بتا دے۔ وہ گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے بولا، پھر بغور سننے لگا۔ چلیں بس، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ریان نے اسے تسلی دی اور ادھر سے ہی گاڑی موڑ کر عادل کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف رخ کیا۔ ذرا دیر بعد اسے لگا جیسے اس کا موبائل بج رہا ہے۔ اس نے سامنے پڑا موبائل اٹھایا، مگر وہ اسی طرح خاموش تھا، مگر موبائل بجنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ شانے اچکا کر اپنا موبائل وہیں ڈالنے کے بعد اس نے گاڑی قدرے ایک سائڈ پر روکی۔ موبائل بجنے کی آواز پچھلی نشست سے آ رہی تھی، یعنی کسی کا موبائل وہاں دھرا تھا، مگر اٹھانا یاد نہیں رہا۔ ریان نے پیچھے مڑ کر متلاشی نگاہوں سے دیکھا تو پیچھے بجتا موبائل فون اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ موبائل کس کا ہے، ہاں، مگر اسکرین پر جگمگاتا عمر کا نام بتا رہا تھا کہ گھر ہی کے کسی فرد کا ہے۔ گہری سانس بھرتے ریان نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ بس روشین سکندر حیات، بہت ہوا، تم نے اپنی سی کر لی، اب میں اپنی کروں گا۔ شادی سے پہلے ہوٹل میں میرے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا تمہیں ذلت لگ رہا تھا، مگر اب جو ذلت تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اسے مٹانے کے لیے تمہاری پوری ایک زندگی بھی ناکافی ہے۔ سنبھال کے رکھو اپنی اس عزت کو، اللہ اور اس کے کسی خاص بندے کے لیے۔ تم جیسوں کا نصیب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ گڈ بائی فار ایور۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا بلکہ پھنکار رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے سے ہزاروں استوں کا سا زہر ٹپک کر ریان کی سماعتوں کو زہریلا بنا رہا تھا۔ بزی ٹون آ رہی تھی، مگر مارے دکھ اور بے یقینی کے ریان نے موبائل کان سے ہٹانے کا خیال تک نہ تھا۔ وہ کچھ عمر نے ابھی کہا تھا اور جو اس کے ذہن نے سمجھا، اگر وہ واقعی ویسا تھا تو پھر تو ایک قیامت صغریٰ ان لوگوں کی منتظر تھی۔ اس کا ذہن سنا رہا تو یہ پس منظر ہے روشین کی اچانک بیماری کا۔ وہ نازک سی لڑکی کی واقعی یہ ذلت کیسے سہار پاتی، اس قدر ذلت پھر بھرا مطالبہ؟ ریان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عمر نے انسانیت کا بھرم تو توڑا ہی تھا، مگر سکندر حیات سے خاندانی رشتے کو بھی پس پوش ڈال کر شیطانیت پر اترا تھا۔ وہ اچانک جھرجھری سی لے کر حواس میں لوٹا، اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور عادل کا نمبر پریس کرنے لگا۔ بارات آ گئی؟ چھوٹتے اس نے پوچھا۔ عادل کا جواب نفی میں تھا۔ کسی سے رابطہ کر کے پوچھتے تو صحیح، ریان نے محتاط لفظوں میں کہا تو وہ جھلانے لگا۔ ابھی میں خود جا رہا ہوں، کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اوکے، ریان نے فون آف کر کے ڈال دیا۔ یا خدا، اس کے نازک دل و ذہن کو اور کوئی جھٹکا نہ دینا۔ ریان نے اچٹتی نگاہ روشین کے موبائل پر ڈالی اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اس پالر سے اسی گاڑی میں میرج ہال تک گئی تھی، شاید نیچے اترتے ہوئے موبائل کا دھیان نہیں کر پائی۔ دوسری طرف کے مہمان رشتہ داروں پر ہی مشتمل تھے اور اب ادھر کے مہمانوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ جو مہمان عمر حیات کی طرف سے شامل ہونے والے تھے، ان میں سے کئی ایک نے ادھر سے شامل ہونے والے مہمان رشتہ داروں سے رابطہ کر کے بعض نے افسوس سے اور بعض نے چٹکارے لیتے یہ خبر دی کہ بارات تیار ہے اور عین وقت پر دولہا اپنا سامان سمیت غائب تھا، اور اب سبھی بہانے سے سکندر حیات کو پوچھ رہے تھے، جن کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ چنگا ہویا ہے نا، یہی ہونا چاہیے سی۔
اور اس ٹھنڈ میں بھی پیشانی عرق آلود تھی۔ کس کو کیا کہتے جب خود ہی کس باتوں اور حالات کی خبر نہ تھی۔ مگر جو خبر عادل لے کے آئی اسے سن کے تو وہ ڈھہ ہی گیا۔ عادل، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا تو اس نے باپ کو یکلخت بوڑھے ہو کے دیکھ کر کسی خوف میں گرتے ہوئے اپنے ان بازوؤں کا سہارا دیا، جوان بازوؤں کا سہارا دیا۔ چچا جان نے بتایا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر سامان لے کے گھر سے نکل گیا، اور پھر فون کال کر کے بتایا کہ اس کی امریکہ کی فلائٹ ہے اور یہ کہ بارات لے کر نہیں جائے گا۔ وہ دکھ میں گھیرے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آہستگی سے بتا رہا تھا، اوہ خدایا! سکندر حیات کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ بہت کچھ عادل کے ہونٹوں تک آ کے لوٹ گیا، مگر وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر کہہ کے باپ کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ سوئی نے ایک طرف آرام سے بٹھانے لگا۔ مجھے روشین کے پاس لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، معافی مانگوں میں اس سے اپنے ناکردہ گناہوں کی اس کی ماں کے قدموں میں گر جاؤں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہاں موجود تقریباً سب رشتہ داروں کو حقیقت کا جلد یا بدیر پتہ لگ چکا تھا، اور اب عمر حیات اور اس کی فیملی کے لیے لعن تان کر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں تمکین تیزی سے مردانے میں داخل ہوئی تو عادل اس کی طرف بڑھا۔ عادی، وہ اپنے محبوب شوہر کو ضبط کے دہانے پر دیکھ کر بے چین ہو اٹھی۔ فکر مت کرے، بارات نہیں آ رہی تمکین۔ عادل کا دل پھٹنے کو تھا۔ عمر سے ہزار بار نفرت سہی، مگر وہ یوں عین وقت پر پیٹھ میں چھری گھونپے گا یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں تھا۔ بارات آ گئی عادی، اور دولہا بھی۔ تمکین کی آنسوں بھری آنکھیں میرج ہال کے داخلی دروازے پر تھیں اور لہجہ جوشیلا۔ عادل نے بے اختیار ادھر دیکھا۔ پھولوں کی پتیوں سے بھرے 2 شاپر اٹھائے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا ریان عزیز۔ یا رب، میں تیری راہ پر چلی ہوں اور اب صلہ بھی تجھ سے چاہتی ہوں۔ میں عمر کے کیے پر نہیں رہوں گی بلکہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ آخری یار، یہ پھر پیٹ میں آ گئی ہیں۔ تمکین کی بات سمجھ کر اس کا دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ عادل کا کہکہ اتنا بے اختیار تھا کہ کئی گردنوں نے مڑ کر تعصب سے دلہن کے بھائی کے پاگل پن کو دیکھا۔ افراتفری کا عالم ایک دم جیسے ختم ہو گیا۔ آسیہ بیگم کے ساتھ تمکین برائڈل روم میں داخل ہوئی تو نئی خبر کے ساتھ۔ بارات آ گئی ہے، بلکہ نکاح خواہ آ رہے ہیں، اس لیے دلہن سے عرض ہے کہ اپنی اب آنکھیں پٹپٹانا بند کرے اور سر جھکا کر اچھی بچوں کی طرح بیٹھ جائے۔ فرحین بھی بہت جوش میں تھی اور آسیہ بیگم بے حد مطمئن اور فرحان۔ انہوں نے روشین کو گلے لگا کر اس کی روشن پیشانی چوم کر نئی زندگی کی کئی دعائیں دیں۔ نکاح خواہ کے ساتھ گواہ بھی تھے اور عادل بھی۔ ادھر روشین جیسے ابھی بھی بے یقینی کا شکار۔ عمر حیات، میں تو تمہیں انسانیت کی ہر کیٹیگری سے باہر نکال چکی تھی، مگر شاید خدا نے تمہیں نیک راہ دکھا ہی دی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گہری سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ وہ تو جب اس کے کانوں میں دولہا کا نام سنا تب کئی ثانیوں کے ساکت رہ جانے کے بعد اسے سارا معاملہ سمجھ میں آیا۔ تو ایک اور امتحان۔ نکاح کی قبولیت کے بعد سائن کرتے ہوئے روشین کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ عادل اور فرحین کے ساتھ لے کر کھانے کے وقفے کے دوران تمکین جا کر نہ صرف ریان عزیز کے گھر کی ساری لائٹیں آن کروا کے آئی تھی، بلکہ جو 2 شاپرز وہ پھولوں کے پتیوں کے بھر کے لایا تھا وہ بھی اس کے کمرے اور بستر پر بکھیر آئی۔ واہ ریان، اب پھول تیرے کم آ گئے۔ اور پھول چاہیے عادی، گیٹ سے لے کر اس کے بیڈ روم تک کا راستہ بھر دے۔ تمکین بے حد و بے حساب خوش تھی۔ ادھر میرج ہال میں بھی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ ہر کسی اور ناقص کو پتہ چل چکا تھا کہ معاملہ کیا ہوگا، اور سبھی دولہے کی اس تبدیلی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور دولہا ابھی تک سکتے اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ نکاح نامے پر روشین سکندر کے سائن دیکھ لینے اور خود سائن کر دینے کے بعد بھی یہ پہلا دولہا ہے جو مووی اور فوٹو سیشن کے دوران اتنی ٹینشن اور بے یقینی میں بیٹھا ہے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمکین نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو فرحین آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ تھینک یو مائی لو، مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ عادل نے پیار سے تمکین کا ہاتھ دبایا تو وہ اترائی، یہ تو ہے۔ عادل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے تک ویران پڑا تھا، اب وہاں تمام لائٹس آن تھیں۔ تمکین نے بلند آواز میں میوزک لگا دیا۔ چوکیدار اور اس کی فیملی حیران سی آنکھیں پھاڑے مووی لائٹس کی روشنی میں پھولوں کی روش پر چل کے دولہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ تمکین نے کتنے ہی نوٹ ان دونوں پر سے وار کر چوکیدار کی بیوی کو پکڑائے تھے۔ وہ پتہ نہیں کتنی ہمت کر کے چلتی بیڈ روم تک پہنچی۔ مووی میکر اور کیمرہ مین کو رخصت کر کے عادل نے تمکین کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ تو رک جاتی۔ تمکین نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ حمزہ کو امی کی گود میں سوتا چھوڑ آئی ہوں، جاگ گیا تو سب کو تگنی کا ناچ نچا دے گا، بہانے۔ روشین نے شاکی نظروں سے دیکھا تو وہ شوق ہوئی۔ ابھی تمہارا دولہا آ کے مجھے باہر نکال دے گا، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمہارا اچانک دولہا بلکہ اتفاقیہ دولہا۔ روشین کے اتنے عرصے میں پہلی بار بے ساختہ ہنسی آئی۔ وہ گیٹ بند کروا کے تمام دروازے لائٹس بند کرتا کمرے میں آئے تو دھلے دھلائے منہ کے ساتھ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بیڈ پر ٹکی تولیے سے چہرہ خشک کر رہی تھی۔ ریان خنکار کے اندر داخل ہوا۔ روشین کے ہاتھ مدھم پڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین سر پر جا کھڑا ہوا۔ روشین کے دل میں وسوسہ سا جاگ اٹھا۔ سر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ وہ میں ان کپڑوں میں، مطلب وہ تمہارے لیے نہیں تھے۔ وہ صفائی پیش کرنے کا ڈھنگ کھو بیٹھی۔ ریان نے جھک کر کلائی تھامتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہاں، میں تمہیں اس لباس میں بھی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جو میرے نام کا نہیں تھا، اور نہ ہی اس روپ میں۔ روشین کا دل جیسے ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا۔ وہ نظروں کے راستے سے دل میں جذب کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے مجبور تو نہیں کیا؟
وہ پھیکے لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے ریان نے کہا، ہاں کیا تھا نا، میں کہاں تیار بیٹھا تھا شادی کو۔ روشین نے پلکیں اٹھائی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ اس دل نے مجبور کیا۔ یقین مانو روشی، میں تو تمہارے خوشی اور بے یقینی کے اگلا نکاح نامہ بھی سائن کیے دے رہا تھا، وہ تو نکاح خواہ نے احساس دلایا۔ وہ بڑے مزے سے بولا تو روشین کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کبھی تم سے اچھا سلوک نہیں کیا، تو اب کرنا ساری زندگی پڑی ہے۔ خدا کوئی تیرے گھر میں یوں ہم سے نہ ہوگا وہ کام کیا جو ہم نے، جو رستم سے نہ ہوگا۔ وہ اس کی چاند سی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتے ہوئے شریر ہوا اور پھر بڑی چاہت سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ روشین رودی کے دل کا بوجھ بھی تو ہلکا کرنا تھا۔ میں تمہارے قابل تو نہ تھی مگر قسمت، وہ کچھ نہیں، بہت کچھ غلط کہنا چاہ رہی تھی مگر ریان اسے سامنے کرتے اس کے احمری لبوں پر انگشت شہادت رکھتے ہوئے اسے روک گیا۔ یہ میرے دل سے پوچھو تم کیا ہو میرے لیے؟ تمہاری پاک بازی، تمہاری باحیائی انعام ہے میرے لیے روشین۔ اس دل نے تمہیں بہت اونچا مقام دیا، بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے۔ وہ کہتے ہوئے تھما اور اس کی مٹتے ہوئے کاجل سے بھری آنکھوں میں جھانکنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، میرا بہت خیال رکھنا۔ کل کل کرتی ہنسی سے کمرہ گونجا تھا تو ریان کو دل پر ابھی بہت جبر کرنا پڑا۔ ہم پر تا عمر سجدہ شکر واجب ہوا روشین، اس نے کہا تو روشین سمجھ گئی۔ میں بھی نوافل پڑھ کر اس بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے عزت و آبرو سے رکھا اور میرے دل کی چاہت پوری کی۔ اتنے ننھے منھے سے اظہار کا شکریہ۔ ریان نے وضو کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ٹھٹک گیا۔ یہ تمہارا موبائل ایک تو بے پرواہ بہت ہو، کسی دن ایسے ہی مجھے بھی کہیں نہ ڈال دو۔ موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، آگے ایک لفظ نہیں کہا۔ تو تمام عمر روشین کی اس آگاہی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا جو اتفاقاً اس کے کانوں میں پہنچ گئی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھا کہ ایک پاکیزہ سوچ سے مزین با اخلاق لڑکی اس کے مقدر میں لکھی گئی۔ روشین نے موبائل تھاما اور ریان نے اس کا ہاتھ۔ وضو؟ روشین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے یاد کرایا تو وہ ہنستا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ روشین طمانینت بھری گہری سانس بھرتی خدا کے اس معجزے پر اس کی شکر گزار ہونے لگی۔ وہ نوافل ادا کرنے کے بعد اس کے پاس آ بیٹھا۔ روشین نے تسبیح ختم کر کے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ افراتفری میں بنایا گیا دولہا ہوں، منہ دکھائی میں ریان عزیز چلے گا؟ وہ معصومیت بھری شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ تمام عمر؟ روشین نے جذب کے عالم میں کہا تو وہ اچھلا، پھر وہی نام؟ روشین اس کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگی، پھر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب تو صرف ریان اور میرے لیے صرف روشین، خدا کا انعام۔ وہ بے حد چاہت سے بولا تو روشین طمانینت سے اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ زندگی کی تند و تیز دھوپ میں وہ اس کے لیے رب العزت نے گھنا سایہ بنا کے بھیجا تھا، وہ اب اس سائے تلے اسے ساری ہنستی کھیلتی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ انعام بہت شاندار اور تھکن سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ روشین کو اس حقیقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے والوں کو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے خدا تیرا شکر ہے، اس کا رواں رواں شکر گزار تھا۔ جی تو گائز، ہمارا یہ لانگ سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل سے ہم اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا، تو اگست میں ہم ملیں گے آرمی بیسڈ اور کچھ اگست اسپیشل ناول کے ساتھ، کیونکہ یار یہ ہمارا وہ اسپیشل منتھ ہے تو ہمیں اس بابرکت مہینے میں وہ ملا تھا، اپنا پاکستان ملا تھا، تو یہ ہمارے لیے بہت اسپیشل منتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگست کو تھوڑا مزید اسپیشل بنائیں گے جس میں ہم صرف رکھیں گے آرمی بیس ناول۔ اور آپ کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے کہ اب اگست میں اس طرح سے ہوگا کہ میں آپ کو وہ صبح شام آؤں گی آپ کے پاس، مطلب صبح شام آپ کا دماغ کھاؤں گی۔ 2 ناول ہم سٹارٹ کریں گے، ایک ہم صبح میں پڑھیں گے، ایک شام میں پڑھیں گے۔ جو ایک ناول ہوگا وہ تو ہمارا پورا منتھ چلے گا اور وہ تھوڑا سا ہوگا لانگ میں، تھوڑا سا کیا کافی لانگ ہے، تو وہ پورا مہینہ چلے گا اور وہ پورے مہینے میں ہم نے ختم کرنا ہے، تو اس کی ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ آئیے جتنا پاسبل ہوا۔ اور جو دوسرے والا ہے وہ روٹین میں جتنا پڑھ سکے، اگر شارٹ ہوا تو پورا بھی پڑھیں گے اور اگر تھوڑا سا لانگ ہوا تو 2-3 ایپیسوڈ میں بھی پڑھیں گے یا جس طرح سے بھی پڑھ سکے۔ تو بس آپ نے اپنی بھرپور سپورٹ کا کرنا ہے اور رسپانس دینا ہے یار، کمنٹس کیا کرو، ناول کے بارے میں کمنٹس کیا کرو، ناول کیسا لگ رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ میں تو جب پڑھتی ہوں نا کوئی بھی ناول، میں تو اتنے لمبے کمنٹس کرتی ہوں، آپ لوگ تو لمبے کمنٹس ہی نہیں کرتے، صرف ایک اریج ہی کرتی ہے میری دوست، وہ اریشا، وہی اتنے لمبے کمنٹس کرتی ہے، اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی لمبے کمنٹس نہیں کرتا۔ تو پھر یار تھوڑا سا مزہ آتا ہے، کمنٹس وغیرہ کیا کرو آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہوا، تھوڑی سی جو غلط ہے ویلن کو یا ہیرو کو جو اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے اس کو تھوڑی سی بندہ گالیاں نکال دے، تھوڑا سا رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مزہ لگا رہتا ہے، تماشا لگاتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود آور اگست اسپیشل منتھ، اگست اسپیشل ناولز کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے دعا میں بہت سارا یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔